اللہ کی توحید کے بیان کرنے کے اقوام باطلہ کے دلوں کے دبنے اور بھیچنے کا اور کوئی اس کے علاوہ ذریعہ نہیں۔ آپ پڑھیے آپ قرآن، ہم صبح سے لے کے شام تک جتنا شکلوں کو بولتے ہیں نا، شکلوں کو بولتے ہیں ان کے بنانے والے خداؤں کے ساتھ، ان کے بنانے والے خداؤں کے نام کے ساتھ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے تمام اقوام باطلہ ان باتوں سے بہت خوش ہوتی ہیں۔ میں تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تمام اقوام باطلہ خوش ہوتے ہیں جب مسلمان ان کی سندوں کا ذکر کریں، ان کے مال کا ذکر کریں، ان کے عہدوں کا ذکر کریں، جی ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کریں، ان کے کارخانوں کے ذکر کریں۔ جی ہم تو ساتھ سب قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اذا ذکر الذین من دونہ، یہ کیا مطلب ہے اس؟ جو بھی شکل آپ تصور کر لیں، جی جو بھی شکل آپ تصور کر لیں، ایٹمیات میں کر لیں، مادیات میں کر لیں، مالیات میں کر لیں، جس چیز کو آپ تصور کر لیں، جب مسلمان غیروں کی صنعتوں کے تذکرے کریں گے تو اقوام باطلہ اس سے خوش ہوں گے، اور جب اللہ کے توحید کو بیان کریں گے تو اس سے باطل کے خلوم دبیں گے اور بھیجیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک واحد چیز ہے یہ اللہ کی توحید کا بیان کر، تو میں نے عرض کیا کہ اس توحید کا اقرار ہی نہیں ہوگا، صرف اس کا امتحان ہوگا۔ وہ ظاہر بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس امتحان میں بہت سخت امتحان ان کا ہے۔ جانتے ہیں دنیا کا دستور ہے یہ کہ چھوٹی کلاسوں کا امتحان آسان ہوتا ہے، اونچی کلاسوں کا امتحان مشکل ہوتا ہے۔ آگے بڑھ جائے آپ، امتحان اور سخت ہو جائے گا۔ جتنا سخت امتحان اتنی بڑی ڈگری، جتنا سخت امتحان اتنی بڑی ڈگری، یہ تو اصولی بات ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہ سخت امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم یہ حالات تنگ کر کے دیکھیں گے کہ یہ کدھر مائل ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب توب اور آگ کے درمیان میں تھے، جب آگ میں ڈالا گیا، ہم دیکھیں گے کہ آپ کا رخ کتنا صحیح ہوا ہے۔ ایسا وقت جس میں انسان کو سخت حاجت، سخت ضرورت ہے مدد کی، ہم اسے دیکھیں گے، خصوصاً دیکھیں گے کہ آپ میں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ میں صاف بحث کرتا ہوں کہ اسباب چاہے انبیاء کو دے دیے جائیں، چاہے صحابہ کو دے دیے جائیں، چاہے اولیاء کو دے دیے جائیں، چاہے عام صحابہ کو دے دیے جائیں، سارے اسباب جبرائیل سے لے کر کائنات کے ہر ذرے تک جتنے بھی اسباب ہیں، یہ سارے اسباب صرف اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، ہمیں تم کتنا یاد رکھتے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کائنات کو حساب سے نہ بھرا جاتا تو پھر اللہ کو یاد رکھنا فرشتوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح فرشتوں کا ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے۔ حدیث عرض کر رہا، فرشتوں کا ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ فرشتے ان تمام تقاضوں سے فارغ ہیں جن تقاضوں کے ساتھ ایمان لانا کمال ہے۔ اس لیے حدیث سے صراحتاً صاف روایت ہے۔ صاحب صاحب نے پوچھا تھا صحابہ کرام سے، ایمان لانا کس کا کمال ہے؟ صحابہ نے کہا جی ملائکہ کا کمال ہے۔ سمجھ، ملائکہ کا ایمان لانا، نہ ایمان لانا ان کا کمال ہے، نہ ان کا ایمان لانا افضل ایمان ہے۔ ایمان ہونا تو افضل ہے صحابہ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ کا ایمان افضل ایمان ہونا تو یقینی بات ہے، لیکن صحابہ کا ایمان لانا، یہ فلاں ملائکہ کا ایمان لانا، یہ ایمان لانا وہ ان کا کوئی کمال نہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے غیبی نظام کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں۔ میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان اس کے زمانے کا مسلمان کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، اور یہ خیال ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، خیال ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بعد والوں سے لے کے اب تک ان کے بارے میں فرمایا ہے، آپ ساسنی کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان لانا ان کا کمال ہے جو صحابہ کے بعد دنیا میں آئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ ایمان اصل میرے اور آپ کے حصے میں آیا تھا، جس کی کوئی اہمیت نہیں محسوس کی، اس کو ضائع کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے بھرا اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے اور تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے اسباب مومن کے امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے کتنا یاد رکھتا ہے، کام کے اعتبار سے بھی کتنا یاد رکھتا ہے، اور اپنے حاجت اور ضرورت کے اعتبار سے مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ تو میں اس کی مثال عرض کر رہا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ اور توپ کے درمیان میں تھے اور اس وقت ضرورت تھی کسی سہارے کی، جبرائیل اس وقت اس لمحے میں اس درمیان میں ساتھ میں ملک البحار بھی تھے، ملک الجبال بھی تھے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی، سمندروں کا فرشتہ بھی۔ بتائیے کیا حکم ہے؟ میں لے گا فلاں میں آپ کی حاجت نہیں ہے نا، آپ کی حاجت نہیں ہے، جس کے امر پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس کی ایسی بھی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جبرائیل کا آنا مدد کے لیے نہیں ہے، جبرائیل کا آنا اس امتحان کے لیے ہے کہ دیکھیں ابراہیم کیا کہتا ہے۔
اور مجھے کہیں ملا نہیں کہ انبیاء نے اللہ سے جبرائیل کو یا کسی فرشتے کو مدد کے لیے طلب کیا ہو، یہ کہیں ملا نہیں ہے، کیونکہ توحید ان کو اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ اللہ سے مانگنے کے وقت کسی کو شریک مت کرنا، اللہ سے مانگنے کے وقت کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہاں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، ہماری جو ہے شراکت کی کیا عادت بنی ہوئی ہے۔ میں بتاتا ہوں، آپ سنیے، آپ اے اللہ اس وزیر کے دل میں ڈال دے میرا کام کر دے، اے اللہ اس تاجر کے دل میں ڈال دے میرا کام کر دے، اس عہدیدار کے دل میں ڈال دے میرا کام کر دے، وزیر اعظم کے دل میں ڈال دے کہ میرا کام کر دے، یہ دوا ہے اے اللہ تو اپنے فضل سے اس دوا بھی دے، مجھے شفا دے دے، یہ ہتھیار ہے اس سے میری حفاظت کر دے، یہ میرا زمیندار ہے کے ذریعے مجھے اللہ دے دے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے یہ اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعاؤں کے اندر اسباب کو داخل کر کے حاجت مانگتا ہے، دعاؤں میں اسباب کو داخل کر کے حاجت مانگتا ہے۔ آپ سوچیے تو کیا کہہ رہا ہوں، دعا میں اسباب کو داخل کر کے، اسباب کو دعا میں داخل کرنا، میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں، اسباب کو دعاؤں میں داخل کرنا یہ صراحتاً بالکل صاف طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطلب پڑھنے کا اقرار کرنا۔ ایلا کرے گا تو یہ تو مجھے یقین ہے، لیکن راستہ یہ ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کو راستہ دکھلانا، یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی محتاج کو راستہ دکھلایا جاتا ہے، کسی محتاج سے بتایا جاتا ہے یہ کام ایسے ہو جائے، یہ کام ایسے ہو جائے، یہ کام ایسے ہو جائے، نہیں۔ آپ بس دعا پڑھے گا، آٹومیٹک ہوگا، اللہم پناہم بما شئت، اللہ ہم تجھے حفاظت کا کوئی راستہ، کوئی سبب، کوئی طریقہ ہم نہیں بتائیں گے تجھے، تو جس طرح چاہے کفایت کا۔ یہ میں جو بات بنیادی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے تعصب جبرائیل امین فرشتہ ہے، معتمد فرشتہ ہے، اور معلوم ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں اور انبیاء ہی کی طرف آتے ہیں، یہ نہیں معلوم، لیکن اس موقع پر کہ نہیں ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو کہا جانے یعقوب ٹھنڈا کیا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کا بنیادی تعلق مومن کے گمان سے ہے، زن سے۔ تمہارا ہمارے بارے میں کیا گمان؟ ہم تمہیں جلا دیں گے، ہم تمہارا کاروبار اکھاڑ دیں گے، ہم تمہاری زمین بنجر کر دیں گے، ہم تمہارے انقلاب کو شمال نہیں دیں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ سے نہ توجہ سے بات، زن، میں کہتا ہوں زن ہی توحید ہے، زن ہی توحید ہے۔ جب اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا تاثر سے نکل جاتا ہے تو بندہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، بندہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ جب گمان بگڑ جاتا ہے، جب توحید جب توحید کا تاثر، توحید کی حقیقت سے نکل جاتی ہے، بندہ اللہ سے بدگمان۔ میں اس کی آپ کو مثالیں پیش کرو، زن کتنی بڑی چیز ہے، اور زن ہی توحید ہے۔ اللہ کے ساتھ گمان درست ہونا ہی توحید ہے کہ میں اس کے ماسوا سے امید نہیں رکھتا، بس یہ گمان کا درست ہونا ہے۔ اس کے ماسوا سے گمان کرنا یہ سوئے زن ہے، یہ بدگمانی۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ملے آپ کو ٹھنڈا کیا ان کے گمان پر، کہنا آپ کی حاجت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تو جو گمان ابراہیم علیہ السلام کا ہے آپ کے بارے میں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، نبی ہیں، ہم نے جس طرح ان کا امتحان لیا ہے، ہم اسی طرح ان کا اتباع کرنے والے صحابہ کا بھی امتحان لے گی۔ سوچیے آپ، ایک آدمی، دوسرا آدمی، تیسرا آدمی اگر کہہ رہے دیکھ کر اپنی آنکھوں سے کہ ابو دردہ بکا مہینے میں آگ لگ گئی ہے، آپ کا گھر جل رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں میرا گمان اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ کے ساتھ گمان، کیونکہ جو دعا مجھے بتائی گئی ہے وہ اللہ کے ذریعے بتائی گئی ہے، اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس دعا کے اعتبار سے گمان کروں اللہ کے ساتھ۔ تیسرا آدمی آیا، چوتھا آدمی آیا کہ ہاں ابو دردہ آج تو بے شک لگ گئی تھی لیکن آپ کا مکان نہیں جلا۔ یہ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، بلکہ بعض روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ دجال کے زمانے میں جو مسلمان اس وقت ہوگا، جب دجال نکلے گا اس وقت کے مسلمان کو دیکھیے دجال اس کو اپنی آنکھ میں ڈالے گا اور یہ اس وقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لے تو اللہ تعالیٰ دجال کی آگ سے ایک عام مسلمان کو اس طرح بچائیں گے جسے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے اللہ نے بچایا ہے۔ یہ روایت کے اندر یہ نہیں کہ تو وہ ان کو ایمان تھا ہمارا ایمان ایسا کہا، یہ آپ سے ایک عجیب و غریب ایسے فتنہ امتیں پیدا ہو گیا ہے اس زمانے میں۔ جی ہاں، جب فرائض کو کہو، جب دین کے بارے میں کہو، جب سنت کے احترام کے بارے میں کہو تو یہ کہتے تھی وہ تو ہمارا ایمان کا ایمان جیسا ایک سکا ہو سکتا ہے، وہ تو ان کا ایمان تھا ہمارا ایمان۔ جی بات کہ یہ اپنے ایمان کے ذوق کا عذر کر کے اپنی بے دینی بر راضی ہو جاتے ہیں اور دین کے کمال سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر کے جی ہمارا ایمان کا جیسا ایمان کہاں ہو سکتا ہے، ہمارا جتنا ہے ٹھیک ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں گمان عرض کر رہا ہوں کہ توحید
یہ توحید سے میرے گمان ٹھیک کرے گی. اور اگر یہ بگڑ جائے اللہ کے ساتھ تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر گمان اللہ کے ساتھ بگڑ جائے، اگر گمان اللہ کے ساتھ بگڑ جائے تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے. کیونکہ انسان اپنے مادی تجربات کی وجہ سے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. نپل میں بالکل آسان بات عرض کر رہا ہوں، ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے. تو پھر جب تجربات پن کے ان کو اللہ کی ذات سے مایوس کر دیتے ہیں. ایک صاحب کو بخار ہو گیا تجربہ، اور وہ ایسا بخار جس نے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آدمی اس سے بچے گا نہیں. عام طور سے موت اسی میں ہوتی ہے. آج کل تو کیونکہ یقین موت سے ہٹا ہوا ہے تو لوگ موت کو کے آنے کے اسباب بیان کرتے ہیں، موت کو نہیں بیان کرتا، موت کو نہیں بیانتا. لیکن وہ امر رب ہے، اور وہ امر رب ایسا امر رب ہے جو کسی سبب پر موقوف نہیں ہے. وہ جب آئے گا آئے گا، وہ جب آئے گا آئے گا. اس لیے مومن کا عقیدہ ہے یہ کہ اسباب سے موت نہیں آتی، موت کے لیے کبھی اسباب بھی آ جاتا ہے. وہ کیا عقیدہ ہے مومن کا؟ اسباب سے موت نہیں آتی، موت کے لیے کبھی اسباب آ جاتے ہیں. کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا اچانک. انہیں الجھن کے ایسے بھی کوئی مرتا ہے، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی چوٹ، کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے کیسے مر جائے گا کہ مجھے ہر وقت الجھن رہا کرتی تھی میرے دل میں. میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اس نے اپنا جب بھی چادر رکھی سر کے نیچے سو گیا. میں نے دیکھا اس کو سوتے ہوئے، وہ سو رہا تھا. نماز کے وقت اس کو اٹھایا گیا، اس کا انتقال ہو چکا تھا. تو کہنے کی اس منظر کو دیکھ کر میرے دل کی الجھن ختم ہو گئی. تو نہیں عرض کر رہا تھا کہ انسانی تجربات، نئے نئے ریسرچ یہاں فلکیات میں بھی اور زمین کے اندر بھی اور اوپر بھی اور باہر بھی، یہ جو تجربات ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دیتے ہیں. بلکہ میں کیا آپ سے کہوں اپنے دل کی بات کہ بعض مرتبہ یہ تجربات مسلمان کو دہریہ بنا دیتے ہیں. میری بات آپ غور سے سننا، بولنے کچھ کہنا ہے. دہریہ بنا دے، اس کا عقیدہ بن کر رہ جاتا ہے کہ جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا. یہ دہریہ ہیں. جبکہ خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ جتنا انتظار اسرافیل کو سور کھونکنے میں اللہ کے امر کا ہے، اللہ کی قسم اتنا ہی انتظار ایک پتے کو درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا انتظار ہے. اس درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. میں آپ سے صاف طور عرض کرتا ہوں، دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو فعال اور ایک دوسرے کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. اس لیے فضا کو کہتا تو نے کیا بدعت چلی، کیا بدعت تو نے کیا بدعت چلی. ہر کائنات کے میں نے درس کر دی ایک آخری مثال ہے. ایک پتا سوکھ کر اگر درخت سے گرتا ہے، آپ تو کبھی دیکھیں گے کہ نیچ پورا درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے. چوٹی پر جہاں ہوا کے چکر چل رہے ہیں، عجیب بات ہے. جبکہ وہاں خشکی زیادہ ہے، کہیں نیچے ہوا اوپر زیادہ ہے، نیچے کم. نیچے سے لے کے میں نے خود ایک درخت خود دیکھا اپنی آنکھ سے، اور میں اس کو درخت کو دیکھ کے میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ اللہ کے امر کے انتظار میں یہ پتہ لٹکا ہوا ہے چوٹی پر، آخری شاخ ہے بالکل، اس سے اوپر کوئی شاخ نہیں، اس پر یہ پتہ لٹکا ہوا ہے. میں نے کہا خدا کی قسم یہ اللہ کے امر کا منتظر ہے گرنے میں. یہ اندر سائنسداں ہیں، ان سے پوچھ رہے پتہ کہیں کہ سوکھا نہیں ہے. گدے کہیں گے یہ نیچے کے سارے پتے سوکھ کے گر گئے جہاں تری ہے، اوپر کا پتہ سوکھا نہیں ہے. یہ بتا ہاں بالکل صحیح بات. میں تو کہتا ہوں اگر سائنس پڑھنے پڑھانے والے اس ظاہری نظام کا توحید و معلوم انکار نہ کریں تو یہ دہریہ بن جائیں گے، دہریہ بناتے سب بات. توحید یہ حلاس الطاعت کا کہ جو تمہارا قدم غلط اٹھے گا وہ تمہارا غلط قدم صرف اللہ کی توحید کے کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے غلط قدم اٹھے گا. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی تجربات اس تجربے جب آگے چلتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نعوذ باللہ بھولتا ہی چلا جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ تجربات اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں. ایک صاحب کو بخار ہوا اب سیاست دشی لے گئے کہ عیادت کے لیے. آپ ہمارے لا باسطور کو دہرانے کی بات نہیں ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی دہرانے کی بات نہیں ہے. اور یہ وفات میں یہ ہے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے. اس شخص نے یہ کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ ہوا یا کوئی عام بخار نہیں ہے، یہ تو وہ بخار ہے جو بیمار کو قبرستان لے جا کے چھوڑتا. یہ اس نے کہا یہ اس کی بدگمانی ہے اللہ کے سارا، اس کی بدگمانی ہے. یہ بدگمانی جو ہے یہ وہ تجربہ ہے جو بتا رہا ہے چیز والی بخار والی بچتا نہیں ہے. فرمایا جواب میں فنام بیزن پھر تو تمہارے لیے یہ موت ہی مناسب. دیکھیے اب سے بھی کتنی سخت بات ہے. جب آپ اب فرما رہے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تجربہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا، مجھ پر اس بخار میں تو موت آتی ہے. فنام بیزن پھر تو تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے.
ابھی میں کہتا ہوں کہ یہ اس بدگمانی پر یہ بددعا ملی ہے، اس بدگمانی پر یہ جواب ملا ہے، پر نام اذن تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے، کیونکہ تم نے موت کو اختیار کیا، تمہارا تجربہ تقاضا کر رہا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، جتنا ایک ظاہری نظام ہے پھیلا ہوا، اس کا اوپر سے لے کے نیچے تک سارا نظام ہر وقت اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اور قدرت اس کی ذات میں ہے۔ جبرائیل سے لے کر چونتی تک کسی میں قدرت بھی، قدرت اس کی ذات میں ہے۔ تو ساری بے دینی کا اصل بیج اور ساری غلط قدم اٹھانے کا اصل سبب وہ اللہ کے غیر کا تعصب ہے۔ تو سب بات ہے کہ اگر گاہک کے دکان پر آنے کے بعد قدم اٹھتا ہے نماز کے لیے تو یہ توحید کا تقاضا ہے، اور اگر گاہک کے دکان پر آنے کے بعد نماز کے لیے قدم نہیں اٹھ رہا ہے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دل میں توحید کا جو درجہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ پکی بات آپ کو مانو یا مانو، توحید کا جو تصور ہے مسلمانوں میں، وہ اللہ کو اکیلا ماننا، یہ توحید کا تصور بن گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ اکیلا ہے۔ نہیں، کیسی بات نہیں ہے۔ وہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے حکم پر، اس کی عبادت کے موقع پر آپ نے اس کو مقدم کیا یا مؤخر کیا؟ توحید کا تقاضا یہ ہے، توحید کا تقاضا اطاعت کا ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پھر میں اس کے غیر کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ میں کس حساب سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے کسی فرض کو ضائع کر کے کسی شکل کو مقدم کر دینا، یہ اللہ کے غیر کی طرف جھکنا ہے۔ آپ سوچیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہتے میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، آپ کہہ رہے میں نماز بعد میں پڑھوں گا، میں کہتا ہوں کسی بت کے سامنے سر جھکانا اللہ کے جا کے جھکنا نہیں ہے صرف، بلکہ اگر آپ اللہ کے سامنے فریضے میں جھکنے کو مؤخر کر دیتے ہیں تو آپ اس سم کی طرف جھکے ہیں جس سبب کی وجہ سے آپ نے پر اس کو مؤخر کیا۔ سیدھی بات۔ تو آپ کہاں ہیں؟ ہم کہاں سو رہے ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں دوہے کہ اسی دروازے کبھی نہیں غور کیا۔ تو جی میں نے روح بنے ہوئے سے باج پھیر لیا ہے، کیا پھیر لیا؟ اگر کامل دین نہیں ہے تو آپ کا روح صحیح نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا عبادت نہیں ہے۔ کسی کی چاہت کو رب کی چاہت پر مقدم کرنا، یہ اللہ کے غیر کے سامنے سر جھکانا، اور اللہ کی چاہت کو اس کے غیر کی چاہت پر مقدم کرنا، یہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی بات ہی کہ توحید کو اس اعتبار سے سوچے۔ فلم میں لکھا ہے اگر رسالت نہیں ہے تو توحید باطل ہے۔ واو، سنیے تو صحیح آپ، یہ رسالت نہیں ہے تو توحید باطل۔ کیا مطلب ہے رسالت؟ رسالت کا مطلب، رسالت کا خلاصہ ہی اتباع سنت ہے۔ رسالت کا خلاصہ اتباع سنت ہے۔ صرف یہ کہہ دینا ہاں جی ہم نے مان لیا آپ رسول ہے۔ ارے آپ کیوں یہ ورک کرتے ہیں؟ ابو طالب کا کیوں نہیں ورک کرتے؟ ابو طالب نے ایسے الفاظ کہے موت سے پہلے کہ آپ کو پوری امید ہو چلی تھی کہ، اور غفار کو پورا خطرہ ہو چلا تھا کہ یہ گیا ہاتھ سے۔ آپ ملت کسے کہ وہ تو اگر کوئی غور کرے تو اتباع سنت یہ ہے رسالت۔ وہ اللہ کے غیر کا تعصر ہے جو مسلمان کے بدن کے خلیے کو غیر مسلم کے طریقے پر نکلا رہا ہے، یہ اندر کا تعصر ہے۔ یہ توحید کے خلاف و رسالت کے خلاف سوقات ہے۔ تیرے بدن کا خلیہ بتا رہا ہے، تیرا لباس، تیری شکل بتا رہی ہے کہ تیرے دل میں، اللہ صاف فرماتے تھے جس کا ظاہری خلیہ سنن کے مطابق نہیں ہے اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ یہ میں صاف سمجھ کر رہا ہوں کہ بیان کا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ نے تو دین کے ایک حصے کو ضائع کرنے کے لیے فتنہ پیدا کیا ہے نا، کہ وہ فرض تھوڑی ہے اس کو اس طرح عمل کیا گیا۔ سوال یہ بات کا ہے کہ توحید و رسالت وہ صرف اللہ کی ذات کے اقرار کر لینا، نبی کا نہیں مان لینا نہیں ہے۔ صاف بات ہے۔ توحید و رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے اس کے تمام احکام کو عملی طور پر میں نے قبول کیا۔ اس طرح میں لکھا ہے کہ ایمان کو جاننا کوئی ایمان نہیں، کہ میں جانتا ہوں ایمان کیا ہے۔ ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے، مومن کی عملی حرکت کو ایمان کہتا ہے۔ مومن کی عملی حرکت، اسی لیے حدیث میں آپ غور کریں گے کہ حدیث میں بلکہ قرآن میں نماز کو ایمان پا گیا ہے کہ نماز بدنی حرکت ہے، نماز بدنی حرکت ہے، قیام ہے، قومہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، جلسہ ہے، یہ بدنی حرکت ہے۔ اس بدنی حرکت کو قرآن نے ایمان کہا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اس کے بدن سے یہ فریضہ ادا ہو رہا ہے، یہ ایمان۔ تو ہم نے عرض کیا کہ انسان جب کس کے دل میں اللہ کے غیر کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے غیر کا تاثر
صرف اس نے نہیں آئے گا کہ فرائض چھوڑ دے، بلکہ اللہ کے غیر کا تاثر اس کے خلیے کو بدل دے، اس کے خلیے کو بھی بدل دے۔ یہ اللہ کے غیر کا تاثر ہے۔ توحید رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ اصل چیز ہے یہ گمان، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو۔ اگر گمان تمہارا درست ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جبرائیل سے لے کر، فرشتوں سے لے کر، اور تمام جتنی بھی مادی شکلیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، بڑی سے بڑی طاقت، مادی طاقت، اس سب سے بڑھ کر سارے اولیاء، سارے صحابہ کی طاقت سے بڑھ کر اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ کے ساتھ گمان کا درست کرنا ہے، کہنا بندے گمان کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، میں کہنا چاہتا تھا کہ کیا چیز ہے جس نے ایمان کا امتحان ہے، کہ اس ایمان کا اور اطاعت کا امتحان دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں میں اور اسباب تجارت میں اور اسباب معیشت میں اس میں مسلمان کا امتحان ہے۔ اسی پر جنت تو وعدہ ہے، ورنہ تو اگر جنت عبادت پر ملنی ہوتی، صرف اگر جنت ملنی ہوتی عبادت پر صرف، تو اس جنت کے حقدار ملائکہ ہوتے۔ جب جنت کو دیکھ کر آئے فرشتے، کہا دائے اللہ اس میں تو ہم ہی داخل ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں آ سکتا اس میں، اس لیے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے جو قربانیاں اور جو عبادات اور جو ناگواریاں چاہیے، وہ یہ بندے تو انسان تو اس کو کر نہیں سکتا۔ یہ عبادت کے جو درجہ ہے اس میں داخل ہونے کے لیے، وہ عبادت ایسی بات ہم نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس کے ابال میں نے تمہارے اندر وہ تقاضے نہیں رکھے جن تقاضوں کو دبانے پر جنت تو وعدہ۔ وعدت للمتقین، بالکل یہ اعلان ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے ڈرنے والوں کے لیے، فقر والوں کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کائنات کو مزین کیا ہے اسی امتحان کے لیے، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے دوستو عزیزو، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی مشیت پر موقوف کر دو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ شکلیں اور دنیا کے اسباب یہ عمل کے امتحان کے لیے بنے ہیں، جب اس میں لگو تو اللہ کو یاد رکھو۔ بس یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اگر تم اس میں اللہ کو یاد رکھ لو، جی ہاں، تو پھر ہماری طرف سے کامیابی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ اور اگر تم ان شکلوں میں رکھ کر انہیں بلا دو، اس امتحان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ امتحان تو ہوتا ہے دونوں کا، انبیاء کا بھی عوام کا بھی، لیکن دو قسم کے لوگ ہیں۔ اس امتحان میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں، شنیت سے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو انہیں اتنا غم ہوتا ہے، اپنی ناکامی کا اتنا غم ہوتا ہے۔ ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہ رہے گا۔ یہ نہیں، اللہ معاف کرے، کہ بھئی جیسا موقع ہوگا کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ موقع کا دین تو منافقین کے پاس بھی تھا۔ آپ کیوں موقع کے دین کو کوئی ایک چیز سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہاں اس شکل میں، یہاں اس شکل میں، یہاں ان کپڑوں میں، وہاں ان کپڑوں میں، یہاں اس روپ میں، وہاں اس روپ میں، یہ تو منافقین کا مزاج ہے۔ بہروپی تو وہی ہوتے ہیں نا، بہروپی تو وہی ہوتے ہیں۔ حالات کے اعتبار سے چلنا یہ تو مومن کا کام ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے دل میں جب اللہ کے غیر کا تاثر نہیں ہے تو پھر یہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتا، کسی سنت کے اتباع میں کسی ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے کہ توحید رسالت کا تقاضا یہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب امتحان کے لیے بنائے، اسی امتحان کے لیے انبیاء کو بھی دیے ہیں اسباب۔ انبیاء کو اسباب میں ڈال کر دیکھیں گے، یہ ہمیں کتنا یاد رکھتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے ایسے نادر و نایاب گھوڑے بھی ہے، انتہائی خوبصورت، ایسے بال ان کے بدن پر تھے، کیا ریشم ہوگا دنیا کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اس پر ہاتھ پھیر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اور میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، جتنے کاروباری بیوپاری لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے پاس مال آتا ہے اترتا ہے تو وہ اس کو معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس وقت اللہ کا امر کیا ہے۔ فرشتوں کو تو ہر وقت کا امر معلوم ہے، ہوتے لگے ہوئے رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، قاعدے میں۔ ان کو اللہ نے وہ چیزیں دی ہی نہیں ہیں کہ جس میں اللہ کو یاد رکھنے کا کوئی کمال ہوتا۔ جہاں اسباب کو فطری حصہ بنا دیا، میں بہت اہم بات کہہ رہا، فطرت کا حصہ۔ سنیے، نیند فطری تقاضا ہے، نماز وقت کا فرض ہے، بھوک فطری تقاضا ہے، روزہ وقت کا فرض ہے، وقت کے ساتھ فرض ہے، مال فطری تقاضا ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ سوچیے، سارے تقاضے فطری تقاضے ہیں، اس کے بغیر انسان اب نہیں جی سکتا۔ لیکن ان سارے فطری تقاضے کے خلاف احکام بھی
اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر قربان کر دو، بس ہم ادھر جاتے ہیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے معائنے میں عصر کی نماز قضا ہو، یہ تو ہو گیا۔ سوال اس بات کا ہے کہ ایک نماز کے قضا ہونے کا آپ کو غم کتنا ہے؟ اگر آپ کو واقعی غم ہے تو پھر ہم پتہ کرنے والے جو غم کرتے ہیں اور خطا کرنے والے جو روتے ہیں، کیونکہ خطا کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خطا کر کے اڑنے والے، ایک خطا کر کے ڈرنے والے۔ جو خطا کر کے اڑ جاتے ہیں ان کی کبھی واپسی نہیں ہوتی، کبھی واپسی نہیں ہو سکتی۔ جو خطا کر کے اڑ جائے گا اس کی واپسی کی کبھی امید نہیں ہے، جو خطا کر کے ڈر جائے گا وہ اس کا واپس آنا یقینی ہے۔ یہ آدم کی واپسی ہوگی، ابلیس کی واپسی نہیں ہوگی، بس کیونکہ خطا کر کے اڑ گیا، خطا کر کے وہ اڑ گیا۔ یہ آدم علیہ السلام خطا کر کے اڑے نہیں، وہ خطا کر کے ڈر گئے۔ لم نجد لہ عزما کا مطلب یہی ہے کہ آدم علیہ السلام میں وہ اپنی خطا پر اڑنے والے نہیں تھے، مجھ نہیں ڈرنے برابر۔ ابلیس اڑ گیا خطا کر کے، میں اس کی مثال دے رہا ہوں، ابلیس اڑ گیا خطا کر کے۔ بلکہ نہیں، میں عرض کر دوں کہ اگر کبھی خیال بھی آ جائے کہ بھئی جو غلطی ہو گئی تھی سو چلو معافی مانگی، معافی کو لوگ بہت ہی آسان سمجھتے ہیں کہ آپ معاف کر دو، آدمی معاف کر دو۔ جی ہاں، حالانکہ معافی اور توبہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ توبہ اور استغفار اس میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ استغفار بہت آسان ہے، معافی بہت آسان ہے، سب سے مشکل کام توبہ ہے۔ سب یہ بات پر توجہ دینی پڑے گی، وہ سب سے مشکل کام توبہ، جی ہاں سب سے مشکل کام توبہ ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی توبہ میں نہیں اترا وہ گناہ پر اڑ گیا۔ توبہ اصل ہے، تو استغفار تو توبہ کے بعد ہے۔ اگر توبہ نہیں ہے تو استغفار کیا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بات عام بات کہہ رہا ہوں، اگر توبہ نہیں ہے تو استغفار تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہے توبہ؟ توبہ کہتے ہیں اپنی غلطی پر کا اعتراف کر کے واپس ہونا۔ تائب کہتے ہیں رجوع کرنے والے کو واپس آنا، آپ اسی راہ سے واپس آ جائیے، اس راہ سے ہم گئے، اسے توبہ کہتے، اس کو توبہ کہتا ہے۔ میں عرض کا بات ہے کہ ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر جانے لگے تو انہوں نے شیطان کو، ابلیس کو پتہ چلا کہ مکالمہ ہوگا، تجلی ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی تھی۔ ابلیس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ میرے لیے وہاں درخواست تک سفارش کر دیں میرے لیے، اور مجھے اپنے گناہ پر ندامت ہے اور معافی چاہتا ہوں۔ سننا وہ توجہ سے بات، معافی چاہتا، اللہ مجھے معاف کر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کی کہ وہ ابلیس تیرا بندہ ہے، اس کو غلطی ہو گئی تھی، اب اس میں اپنی غلطی کا پر احساس ہے، ندامت ہے اور وہ توبہ چاہتا ہے۔ اللہ میں موسیٰ وہ توبہ نہیں چاہتا، اور ابلیس موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کر کے ان کو سفارشی بنا رہا ہے اللہ کی جناب میں، اور اللہ فرما رہے ہے کہ موسیٰ وہ توبہ نہیں چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا وہ توبہ چاہتا، اللہ ٹھیک ہے، اس سے کہہ دو کہ اگر وہ توبہ چاہتا ہے تو آدم کی قبر کو سجدہ کر کے، اس سے کہا گیا کہ تمہاری قبر کو سجدہ کر لو، تو نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ہماری عزت کے خلاف ہے، جس کو ہم نے اس کی حیات میں سجدہ نہیں کیا اس کو موت پر سجدہ کیسے کر۔ یہ سوچیا توبہ، کان پکڑ کے دن میری توبہ دیکھو، یہ کوئی توبہ نہیں۔ میں اسی مثال عرض کرتا ہوں نا، مثال بہت آسان مثال، ایک آدمی کسی کا مال چورا لے تو اللہ سے توبہ کر لے، تو بتائیے اس توبہ سے یہ مال معاف ہو جائے گا؟ بتائیے آپ کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ مال واپس کر دیجیے توبہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، مال واپس کر دیجیے توبہ ہو جائے گی۔ یہ استغفار ہے، یہ تو نافرمانی کا استغفار ہے۔ توبہ کا مطلب یہ جو حق مارا گیا ہے اس حق کو آپ واپس کر لیجیے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، وہ آپ واپس کر، جس طرح نے آپ مارا تو توبہ چور کے لیے ڈبل کام ہے، کیونکہ اس نے دو گناہ کیے ہیں، ایک اللہ کی نافرمانی کی ہے، چوری کرنا نافرمانی ہے، ایک اس کے ذمہ بندے کا حق اس کے ذمہ آ گیا۔ اس کو چاہیے کہ یہ مال بھی واپس کرے اور استغفار بھی کر۔ جی ہاں، اس کو کہتے ہیں توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ یہ کہتے ہیں آئندہ میں چوری نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دیں گے، چوری کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن چوری کا مال معاف نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو اسے واپس کرنا ہوگا۔ تو بھی ایک بات کہہ رہا تھا کہ غلطی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو غلطی کر کے ڈر گئے، ایک وہ جو غلطی کر کے ڈر گئے، کاروبار میں تھا، اس میں تھا، نماز یا آیات بھی آ گئی لیکن لاپرواہی میں چھوڑ دی۔ اور خیال یہ ہے، میں کیا عرض کروں، اتنا باطل خیال ہے کہ اللہ اس گاہک کو لائیں چیزیں تاکہ مجھے مال دینا چاہتے ہیں، عجیب بیوقوفی کی سوچ ہے۔ اللہ گاہک کو تو یہ مال رزق دینے کے لیے نہیں لائے، اللہ گاہک کو تیری نماز کا امتحان لینے کے لیے لائے۔ یہ گاہک کے آنے کی وجہ رزق دینا نہیں ہے، اللہ اس کے بابت نہیں کہ تجھے گاہک کا سے رزق دیں۔ وہ جو گاہک کو لائے ہیں وہ تیری نماز کا امتحان لینے کے لیے لائے ہیں
کہ تو نماز کے وقت اگر گاہک آ جاتا ہے تو ہمیں یاد کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھنے میں مشغول رہے. اصل قضا ہو، یہ امتحان تھا. جب یاد دلایا گیا کہ سلیمان نماز اثر کی تو اتنا غم ہوا، اتنا غم اثر کی نماز کے قضا ہونے کا کہ گھوڑے کاٹ ڈالے. کہ نہیں، جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس کو تو اس کے ہونے کا کیا ہوتا، اس کے ہونے کا کیا سوال. گھوڑے کاٹ ڈالے اور کہ مجھے آج کی اثر چاہیے، سورج کو واپس نکالیے، مجھے آج کی اثر چاہیے. سورج واپس نکلا کہ میرا بندہ اس نے وہ اس امتحان میں کامیاب ہے کہ اس کو اتنے قیمتی گھوڑے کے مقابلے میں عصر کی نماز کی اہمیت ہے. اب اسی نماز ضائع نہیں کریں گے. میں اسی کو اس کا رد ہے کہ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا واقعی غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. کیونکہ جب صحابہ کو یہ طعنہ دیا گیا کہ تمہاری پچھلی نمازیں ضائع ہو گئی جنہیں بہت کی طرف پڑھی ہیں، تو صحابہ نے کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام کو یہ تسلی دیا نا کان اللہ علیہ ایمانکم کہ میں بھی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. وہ بھی حکم سے پڑھی، یہ بھی حکم سے پڑھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے جو حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں، اطاعت کی طرف آتے ہیں. تو اگر سلیمان علیہ السلام کے ایک سر کی نماز قضا ہوئی ہے ان کی، تو انہوں نے گھوڑے کاٹ ڈالے، اللہ نے سورج کو واپس نکال دیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایسا ہے کہ نفل نماز میں خلل ہو گیا باغ میں نماز پڑھتے ہوئے، اور یاد نہیں رہا رکعت کون سی ہے. اس پر انہوں نے فوراً باغ چھوڑ دیا اور کہا اس لیے باغ کو 50,000 کا باغ تھا جو زینت کے لیے نہیں تھا، کسی تفریح کے لیے نہیں تھا، بلکہ پورے خاندان کا مدار اس باغ پر تھا. اس کی حقیقت چھوڑ دیا کہ اس سے میں نفل میں خیال پیدا کیا ہے. اگر سلیمان علیہ السلام گھوڑے زینت کے وہ کاٹ رہے ہیں صرف سر کے عصر کی نماز کی قضا ہونے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایسا ہے، آپ کا ایک صحابی ایسا ہے کہ اس نے 50,000 درہم کا باغ چھوڑ دیا نفل میں خیال پیدا ہونے پر. تو میرے دوستو، ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ اسباب امتحان کے لیے، اسباب امتحان کے لیے، تو ہمیں اس میں ہمیں تم کتنا یاد رکھتے ہو، ہمیں تم اس میں کتنا یاد رکھتے. اس لیے سارے دین کا خلاصہ یہی ہے، سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر قدم پر، ہر موقع پر عمل کو، حکم کو مقدم کرتے چلے جاؤ، اسباب کو مؤخر کرتے چلے جاؤ. جو اسباب کو مؤخر کریں گے، عمل کو مقدم کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے وعدوں کو جلدی پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ تو کیا اس سے منتظر ہے. جو صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مددوں کے واقعات ہیں اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف لوگ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ جی ان کا ایمان تھا، ہمارا ایمان تو ایسا ہے نہیں. میں تو سال سے عرض کرتا ہوں کہ یہ صحابہ کے ایمان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی اطاعت کا کمال تھا. اطاعت کا کمال ہے. ظاہر بات ہے کہ ایمان کا کمال، اطاعت کا کمال. جتنی بھی صحابہ کرام کے ساتھ ظاہر کے خلاف مددیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر کے خلاف حکم پورا کر دیا، اللہ نے ظاہر کے خلاف وعدہ پورا کر دیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کائنات میں جتنی شکلیں ہیں وہ تو امتحان کے لیے ہے، قرآن کے لیے نہیں. ہاں دنیا کافر کے لیے بتو اطمینان ہے، ہم دنیا بھر کر دیں گے کو کافر کو، اور دنیا خوب دیں گے، دنیا خوب دیں گے، کافر کو بھر کر دیں گے. لیکن مومن کے لیے تو قدم قدم پر امتحان ہے، قدم قدم پر امتحان. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی عبادات پہ حکم پر لاؤ، عبادات پہ حکم پر لاؤ. اگر عبادات کو ضائع کر دیا، جس نے عبادت کو ضائع کر دیا اس نے اسلام کو ضائع کر دیا، اور جس نے معاملات کو ضائع کر دیا اس نے اپنی مقبول عبادات کو ضائع کر دیا. ایسا کڑا پڑا ہوا ہے عقیدے سے اور فرائض سے لے کر سنن اور واجبات اور معاملات اور معاشرے تک کہ آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یا ہمیں یا غیرہ ہمیں نہیں کہہ سکتے. کہ جس نے معاملات کا حکم توڑ دیا اس نے عبادات، مقبول عبادات کو ضائع کر دیا، دوسرے کے حوالے کر دیا. قیامت میں صاف ہے کہ جو معاملات میں حقوق مار کر آئیں گے وہ مقبول عبادتیں ایسے لے کر چلے جائیں گے گویا انہی کے لیے ہوئی تھی، یہ انہی کا حق تھا. اس لیے میرے دوست بات اصل یہ ہے کہ زندگی میں پورا دین آئے، اور پورا دین آئے گا توحید کے راستے سے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنی بے دینی ہے اللہ کے گھر کے تاثر کی وجہ سے، کہ پورا دین آئے زندگی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید کے ساتھ یہ دوسرا جملہ اطاعت کرتی استعانت کا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح تیرے غیر کی عبادت نہیں ہے اس طرح تیرے غیر سے استعانت بھی نہیں. اس لیے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور اس استعانت میں عبادت طلب کرنے میں
صبر کو مقدم کیا ہے نماز کو. کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے صبر کو نمازوں کی مقدم کیا؟ کہ صبر کو نماز پہ اس لیے مقدم کیا ہے کہ اگر بندہ کمائی کے نقشوں میں، سننا بہت توجہ سے، اگر بندہ کمائی کے نقشوں میں حرام سے نہیں بچتا، اگر بندہ کمائی کے نقشوں میں حرام سے نہیں بچتا تو پھر اس کی عبادات اس قابل نہیں ہوں گی کہ ان سے مدد طلب کر سکے. میں صاف جب عرض کرتا ہوں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اگر نماز بے وضو پڑھ رہا ہو. سوال ہے شکل عبادت کی شکل ہے، نماز مطلب یہ پڑھ رہا ہے عبادت کی شکل ہے، اس کے بعد دعائیں بھی ہیں، اللہ سے مانگنا بھی ہے، لیکن نماز بغیر وضو کی ہو رہی. سوال ہے قرآن نے صبر کو مقدم کیا ہے نماز پر. یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح طہارت عبادت پر مقدم ہے، اس طرح اپنے بدن کو عبادت کے لیے پاک رکھو. اور بدن کی پاکی غسل اور وضو ہے نہیں ہے، صرف بدن کی پاکی اپنے بدن کے خون کو حرام سے پاک رکھنا، یہ بھی بدن کی پاکی کا وہی درجہ رکھتی ہے جو ظاہری پاکی کا درجہ رکھتا. فرض ہے آپ کے لیے، فرض ہے آپ کے لیے یہ رات پر غسل کی حاجت آپ غسل کیجئے، فرض ہے آپ پر کہ آپ وضو کی ضرورت ہے تو آپ وضو کیجئے. میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح بدن کے ظاہر کو پاک رکھنا فرض ہے، اس طرح بدن کے باطن کو پاک رکھنا فرض ہے. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، جہاں سے مل جائے جیسا مل جائے. جبکہ انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے اور امام والوں کو بھی حکم ہے، اگر نیک اعمال کا ظاہر کرنا چاہتے ہو بدن سے اور اگر عبادات میں کمال چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی غذا کو پاکیزہ رکھو. غذا کو پاکیزہ رکھو، یہ پہلی شرط ہے. میرے دوستو عزیزو، ہم کیا عرض کریں آپ سے، باطل اور دشمن اتنا گھاگ اور اتنا سمجھدار ہے اور مسلمان اتنا بے وقوف اور اتنا ناسمجھ ہے، اور سمجھتے تھے کہ وہ تو تمہارا منہ کھول کھول کے تمہارے منہ میں حرام لقمہ داخل اس یقین سے کر رہے ہیں کہ اگر یہ ان کی غذا حرام ہو جائے کسی طرح تو پھر ہمیں ان کی نمازوں سے خطرہ ہے، ان کی دعاؤں سے کوئی خطرہ ہے. یہ کرے بد دعا ہے، کرے بد دعائیں کیا بات، یہ کرے بد دعا ہے کیا بات. اس لیے کہ معمولی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کا کافر جانتا تھا کہ ان کی بد دعاؤں سے بچنے کا ہمارے پاس کیا راستہ ہے. بالکل صاف بات کہہ رہا ہوں، میں سیرت میں دے کر گیا ہوں. اللہ نے کافی جانتا تھا ان کی بد دعاؤں سے بچنے کا کیا راستہ ہے. اب بات دیکھ لیجیے، اب غور کر لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال پیش کیا گیا، بلکہ ایک بادشاہ کے دربار میں جب صحابہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور ان کے کلمہ پڑھنے پر اس کے بالخانے ہلنے لگے تو خبر سے کیا کہا؟ اس نے کہا چاہے مجھے آدھا ملک خرچ کرنا پڑے تو تم پر، مگر میں اس بات کو واضح کر کے رہوں گا کہ یہ واقعی تمہارے پاس کلمے کی طاقت ہے یا تم جادوگر ہو. شمیا اس سے کیا جملہ کہا ہے، وہ جملہ سوچنے کا ہے. میں آدھا ملک خرچ کر دوں گا، اپنا آدھا ملک خرچ کر دوں گا، میری بادشاہت کی آدھی بادشاہت اس پہ خرچ کر دوں گا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ تم جادوگر ہو یا تم کلمے والے ہو. اگر تم نے مال قبول کر لیا تو تم جادوگر ہو، پھر مجھے تمہارے کلمہ پڑھنے سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر کہ میں معلوم اگر تم ایری میں بالکل صحابہ اکرام کا یہ پورا واقعہ باس کر رہا ہوں، صاف کہا بادشاہ کہ میں آدھا ملک خرچ کر دوں گا، کیونکہ جب ہم تمہیں یہ حرام کھلائیں گے تو صاف ہو جائے گی بات کہ یہ جو بالا خانے ہل رہے تھے تمہارے کلمہ پڑھنے سے، یہ تمہارے کلمے کے اثر سے ہل رہے تھے، یہ تم جادوگر ہو. جی ہاں، اس لیے کہ ظاہر یہ خلاف ہونا صرف یقین ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ظاہر یہ خلاف ہونا تو جادوگر کے ساتھ ظاہر خلاف ہوتا ہے. بلکہ علماء تو یہ بات دیکھیے، علماء نے لکھا ہے جو آدمی سنت کے تابع ہے، متبع سنت ہے، لیکن اس سے کوئی کرامت ظاہر کبھی نہیں پوری زندگی، فرمایا کہ وہ آدمی ولی کامل ہے. اور جس آدمی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن متبع سنت نہیں ہے، فرمایا کہ وہ آدمی جادوگر ہے. عجیب بات، کرامت کا ظاہر ہونا کوئی ولی ہونے کی علامت نہیں ہے، متبع سنت ہونا ولایت کی علامت، متبع سنت ولی ہونے کی علامت ہے، اتباع سنت ولایت کی علامت ہے، چاہے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو. اور کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ دیکھا جائے گا اگر متبع سنت ہے تو ولی ہے، ورنہ جادوگر ہے، کیونکہ جادوگر کی بھی کرامت ہوتی جس طرح اولیاء کرامت ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غذا یہ ہے بہت بنیادی بات، اس کو آپ توجہ دیں اس کی طرف. اور غذا یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو آپ کے عقیدے کو، آپ کے معاشرے کو، آپ کے اعضاء کو، سب کہیں کو برباد کر کے آپ کے پورے بدن کو اندر گناہوں کا تقاضا پیدا کرے گا، وہ آپ کے خون کو گندا کر دے گا. فرمایا کرتے تھے ادھر غذا گندی آتی ہے جسم کے اندر، حرام غذا آتی ہے، تو یہ حرام غذا
یہ آدمی کے اعضاء کو گناہ کرنے کے لیے اس کے اعضاء بغاوت پر آ جاتا ہے. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ گناہ ہوتا، مگر اس کے اعضاء بغاوت کر جاتا ہے. اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھ، اس کی شرمگاہ زنا کی طرف کھینچے گی، کیونکہ اندر کا خون تقاضا کرتا ہے. ہم بہت اہم بات کہ اس معاملے میں بہت کوتاہی ہے، بہت کوتاہی ہے. اور میری بات آپ یاد رکھنا، آپ جتنے چاہے معاشرے کی اصلاح کر لیں، کوشش کر لیں، میں 100 بار اللہ کے پاس دیتا ہوں، اگر غذا ستھری نہیں ہے تو معاشرہ کبھی سدھرا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں. آپ سمجھتے ہیں مال سے کیا ہوتا ہے؟ کھانے سے کیا ایک لقمہ کھانے سے کیا ہوتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے غزوے سے، اب کے چہرے پر بھوک کے آثار دے. ایک انصاری صحابیہ آگے بڑھی، سمجھ گیا آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہ آپ بھوکے ہیں. آج کے رسول اللہ کے اجازت دیجیے میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کروں. فرمایا آپ دعوت قبول کر لیجیے. آپ نے دعوت قبول کی، اس نے خود اپنے ذاتی حلال پیسے سے، جس کو جانتی تھی کہ ہاں میں نبی کی دعوت کر رہی ہوں، کسی عام آدمی کی نہیں کر رہی، اس نے جی اہتمام کیا، اپنا ذاتی حلال پیسہ اس نے لے کر اس سے بکری خریدی، آپ کے لیے گوشت تیار کیا. گوشت نرم، اور جو حصہ نرم ہوتا تھا گوشت کا 10 کا حصہ وہ آپ کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک لقمہ لیا، اور وہ لقمہ آپ کے منہ اتنا سخت ہو گیا کہ آپ کے حلق سے اتر نہیں سکتا. کوشش کی آگی وہ دی ذرا آپ کے حلق سے، آپ اس کو واپس نکالا. پوچھا اس عورت سے کہ یہ تم بکری کہاں سے لائی ہے؟ یہ کہ میں نے خریدی ہے. کہاں سے خریدی؟ پڑوسی سے خریدی. کہ جاؤ پڑوسی سے پوچھو جا کر یہ بکری اس نے اپنے شوہر کی غرض سے بیچی ہے یا اپنی ارادے سے بیچی. وہ گئی، جا کے پوچھا اس سے، کبھی کیا قصہ ہے اس بکری کا؟ نے کہا جی بکری کا قصہ یہ ہے کہ میرا شوہر باہر گیا ہوا تھا، میں نے بیچ دی تھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کتنے کی ہے، قیمت اس کی کیا ہے. لیکن میرے شوہر جب واپس آئے تو اس نے کہا اس کی قیمت تو زیادہ ہے، تم نے پیسے کم لیے ہیں، تم نے بھی سے بغیر کیوں قیمت لگائی اس کی. لیکن اس بکری کا گوشت کا ٹکڑا آپ کے حلق سے اترا نہیں. کیوں؟ اس لیے آپ کو امت کو عملی دین پیش کرنا ہے نا، عملی دین پیش کرنا ہے نا. سلو کما رہے تم نہیں، مجھے نماز دکھلانی ہے نا آپ کو پڑھ کر کہ کس سے نماز پڑھی جائے گی. اخلاق دکھلانے ہیں، نماز دکھلانی ہے، معاملات دکھلانے ہیں. جی ہاں، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اپنی پوری زندگی سے، کنے بدن سے اسے عملی دین پیش کرنا ہے؟ کیسے ہو جائے گا کہ اس کے حلق سے حرام لقمہ اتر جائے؟ یہ آپ کے تو بھئی تقوی والے کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. بعد والوں کا بھی حال یہی تھا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہانت کی آمدنی ہے کہ لقمہ کھلایا گیا. لقمہ پیر میں جاتے ہی سوال ہوا کہاں سے لائے؟ کہ جی وہ کہانت کی آمدنی کا ہے، میں نے توبہ کر لیا کہانت سے، میں تو آئندہ کہانت کروں گا نہیں. لیکن پیسے اس وقت کیا بہ گئے ہیں. آج کے بہت لوگوں کو سودی قرضے اور سہولتیں بہت زیادہ ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کریں ان حالات میں، چلو کر لو. اور میں تو یہ افسوس تو بحث کرتا ہوں کہ آدمی حرام راستہ اختیاری جب کرتا ہے، جب خواہش غالب آ جاتی ہے، ورنہ میں 100 بار کہہ سکتا ہوں جو آدمی ضرورت کے بقدر کمائے اس کو حرام کاروبار کی ضرورت نہیں ہے. آدمی ضرورت کے بقدر حرام کی ضرورت ہی نہیں. جو آدمی بقدر ضرورت کمائے اس کو حرام کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو حرام کی ضرورت ہی نہیں ہے. حرام کمائی ہے تو مالدار بننے کے لیے اختیار کی جاتی، حرام طریقے مالدار بننے کے لیے، اور مالدار بننا مومن کا کام نہیں. بلکہ حدیث ہے، ایک شخص تجارت کرتا حلال شریعت کی پابندی کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے، بغیر غبن کے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر سود کے، لیکن ارادہ مالدار بننے کا ہے، تو ایسا تاجر اللہ کے حاضر ہوگا، اللہ اسے سخت ناراض ہوں گے. اور وہ تاجر جو حلال کما رہا ہے فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ، لیکن اس کا ارادہ اپنے گھر والوں کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت پوری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت کے لیے کمائی کا جو اصل میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان کے پاس یہ فرصت نہیں ہے، نہ عبادت کی، نہ دعوت کی، نہ تعلیم و تعلم کی، نہ علماء کی صحبت، ان کی مجالس کی. یہ جو فرصت نہیں ہے، میں ایک سال تو بحث کرتا ہوں کہ دنیا کی مشغولی سے دین کے لیے فرصت نہ ہونا یہ ایک کافر کے لیے تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں، کہیں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی جنت ہے، یہی اس کی دنیا ہے. جی کہ یہاں کما لے اتنا کم ہے، یہ نہ کما لی اتنا کم ہے. لیکن سچ میں اس کا کہوں کہ ایک مومن وہ مالدار تو ہو سکتا ہے، ذمہ نہیں ہو سکتا. مالدار ہونا حالت سی لے، مالدار ہونے کی ارادہ کرنا کہ مالدار ہو جاؤں. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، شیطان کا ایک ایسا دھوکہ اور ایسا مشورہ ہے
کہ جی زیادہ کماؤ تم تاکہ تم خیری کام میں خرچ کرو۔ عجیب بات ہے کہ آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی غرض سے ایک آدمی کو سارے اعمال سے اور علم سے اور دعوت سے اور عبادت سے غافل کر کے اس کو اس دھوکے سے تجارت میں لگاتا ہے کہ میں تو کیونکہ بہت خیری کام میں خرچ کرتا ہوں نا، اس لیے میرا کمانا خیر ہے۔ عجیب بات۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 300 اشرفیاں کماؤں، تکبیر اللہ میری فوت نہ ہو کسی بھی نماز کی، میری تکبیر اللہ فوت نہ ہو کسی بھی نماز کی، 300 اشرفیاں روزانہ کماؤں بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، بغیر کسی غبن کے، بغیر کسی اللہ کا حکم توڑے ہوئے۔ اور یہ 300 کی 300 اشرفیاں جو کمائی ہیں میں نے، اپنی ذات پر ایک بھی اشرفی خرچ نہ کروں، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں، تب بھی مجھے دو باتیں پسند نہیں ہیں۔ ایک تو مجھے یہ بات پسند نہیں، اور دوسرے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ کہ دو باتیں ہیں ان کی پہلے ملتی ہیں کہ مجھے دو باتیں پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو اور میں 300 اشرفیہ روزانہ کماؤں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، نماز میری کوئی فوت نہ ہو اور کسی کا حق نہ مار ہو، بالکل شریعت کے پابندی کے ساتھ کماؤں، تب بھی مجھے پسند نہیں ہے 300 اشرفیہ کمانا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ درد اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا ہے، اور تم کما کے بھی ساری چیز میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ حساب کا اندیشہ ہے۔ سوچیے اب ایک آدمی 300 اشرفیہ کما کے ساری خرچ کر رہا ہے دین پر، اپنی ذات میں خرچ نہیں کر رہا ہے، اس سے حساب کس چیز کا ہوگا؟ اس سے کہے گا حساب ہوگا؟ حساب تو اس سے ہو جو زکوٰۃ نہ دے، حساب تو اس سے ہو جو صدقات نہ کرے، حساب اس سے ہو جو جس کے ذمے اس کے حقوق واجبہ اس کے ذمے وہ ادا نہ کرے، اس سے ہو حساب۔ اب تم سے کیا حساب ہے؟ تو میں نے غور کیا کہ وہ تو اس نے کہ خاموش ہو گئے کہ حساب کر رہے۔ میرے سامنے بات آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وقت لگا ہے اس تجارت میں اس وقت کا ثواب ہوگا۔ سچی بات ہے کو تو ایک پٹی بلی ہوئی آنکھوں کا سائے تاجر ہوں گی کہ ہم تو کمانے وقت لگا رہے ہیں نا، کیونکہ اس کے بھائی عشق فضائل ہیں۔ لیا اللہ اکبر۔ حالانکہ تجارت کے فضائل اللہ کی قسم تاجر بننے کے لیے نہیں ہیں، تجارت کے فضائل سوال کے حرام سے بچنے کے لیے ہیں۔ ہماری بات یاد رکھ، یہ تجارت کے فضائل ہے، وہ ایک حرام سے بچانے کے لیے تجارت کے فضائل بیان کیے گئے۔ سوچیے آپ یہاں ان فضائل کی وجہ سے ایک آدمی تاجر بن جائے، کیا آپ کو فضائل تجارت تاجر بننے کے لیے بتائے گئے تھے؟ کتنی نکمے بن کی سوچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ آپ کو تجارت کے فضائل اس لیے بتائے گئے تھے تاکہ آپ کی شکل سوال کی نہ بنی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، فیکٹری بیچارے وہ سرفرے لوگ ہیں جو کہتے توکل کرو تجارت سے نہ کرو، وہ تو سرفرے لوگ ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو شدو کر رہے تجارت، وہ تو سرفرے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو کہتی ہے بس تجارت کرو، حالانکہ تجارت کی میں نے بتایا کہ سبب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سبب کا اختیار کرنا خود توکل ہے۔ ہماری بات توجہ سننا، صرف اختیار کرنا خود توکل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ سبب کا اختیار کرنا توکل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سبب کے ذریعے مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپا رہا ہوں، مخلوق سے حاجت کا چھپانا خود توکل ہے۔ مخلوق سے میں تو صاف بحث کرتا ہوں کہ تجارت مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، تجارت تو مخلوق سے استغنا کے لیے، خالق سے استفادے کے لیے۔ کیوں خالق سے استفادہ تجارت کے ذریعے؟ تو بہت آسان بات ہے کہ میں نے کیونکہ تجارت مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپانے کے لیے تجارت کی ہے، کیونکہ مجھے جو ہے مستحق نہ سمجھے، میں نے اس لیے تجارت کرتا ہوں کہ میں مستغنی مخلوق سے، اور مخلوق سے استغنا ظاہر کرنا یہی خالق سے استفادے کا اور خالق کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا یہ ذریعہ حاصل ہو۔ حدیث میں یہ کہ جو مخلوق سے کوئی بھی شکل استغنا یہ اختیار کرے گا، میں کہتا ہوں بہترین سبب مخلوق سے استغنا ظاہر کرنے کا جو بہترین راستہ ہے وہ اسباب کی اختیار کرنا ہے۔ اسباب اختیار اس لیے کرو کہ میں مخلوق سے استغنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے۔ وہ نہیں اختیار ہے، وہ چاہے گاہت لا کر آپ کو سنیں، چاہے اپنی کسی اور راستے سے لیں۔ وہ راستے تو ایسے ہیں جہاں انسانوں کے خیالات اور صورت پہنچ بھی نہیں سکتے، نہیں چلایا کسی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تجارت لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ذریعے سے مال مل جائے کام ہو جائے، کام تو ہو جائے گا، لیکن یہ جو مال ہے یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ مال اپنا وہ اثر دکھلائے گا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح بے دینی لائے گا، ایسی پیدے کی بے دینی۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بنی اسرائیل نے، موسیٰ اسرائیل کی قوم نے فرعونیوں سے، قبطیوں سے کچھ مال ادھار لے لیا۔ ادھار مال لیتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، مسلمان لیتے ہیں، غیر مسلم سے، روم سے لیتے ہیں، مسلمانوں سے ادھار مال لے،
کیسا مال ہے وہ تو وہ جانے میں ہم تو ادھار لے رہے ہیں، لے کے واپس کر دیں گے۔ ادھار مال لیا بنی اسرائیل نے قبطیوں سے، ایک شادی آ گئی اچانک، شادی میں خرچ کرنا تھا اور یہ تھا کہ شادی کے بعد مال واپس کر دیں گے۔ خیر وہ جیسا اللہ معاف کرے آج کے لوگوں کا خیال ہے کہ بیٹی بھی حاجت پیش آ جائے تو کسی بھی راستے سے حاجت پوری ہو جائے، یعنی یہ دیکھو کہ حاجت مؤخر ہو سکتی ہے لیکن حرام راستے سے پوری نہ ہو، حاجت مؤخر ہو جائے حرام راستے سے پوری نہ ہو۔ انہوں نے ان سے مال مستعار لیا کہ واپس کر دیں گے، وہ اللہ کی شان، اس مال کی واپسی سے پہلے فرعون غرق ہو گیا، وہ فرعون غرق ہو گیا، اس مال کی واپسی سے پہلے وہ مال نیچے پاس رہ گیا۔ سامری نے اس مال کو جمع کیا، اس کا بچڑا بنایا، اس بچڑے کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے پیر کی خاک اس میں ڈالی، اس سے اس کے اندر آواز آنے لگی۔ آپ اندازہ کیجئے وہ مال جو شادی کے لیے لیا تھا ادھار قرض کے طور پر، سریت بنی اسرائیل کی اس بچڑے کی پوجا پر جمع ہو، اس مال نے اثر دکھلایا۔ اب اندازہ کریں اس مال پر یہ اثر دکھ رہا ہے کہ اکثریت بنی اسرائیل اس بچڑے کی بات پر جمع ہو گئی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کے کھا لیتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیرات اس کے موتی ہیں۔ جیسی غذا ہوگی ویسے خیرات ہوں گے، جیسا صاف پانی ہوگا ویسے صاف موتی بنیں گے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے موتی سمندر کی تہہ میں بنتے ہیں، صاف پانی میں کہیں کے اندر کے موتی بنتے ہوں گے۔ چلو صاف عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ اگر غذا صاف نہیں ہے، اگر غذا صاف نہیں تو لقمہ معمولی نہیں ہے، لقمہ سمندر ہے، خیرات اس کے موتی ہیں۔ نیک عمل چاہنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنی غذا کو پاکیزہ بناؤ، اپنی غذا پاکیزہ بناؤ، جس دن غذا پاکیزہ ہوگی مال پاکیزہ ہوں گے۔ من طیبات و عمل صالح، آخر میں طیبات و عمل صالح دونوں کا حکم ہے، تمام ایمان والوں کو بھی حکم ہے، تمام انبیاء کو بھی اس کا حکم ہے۔ اس نے فرمایا کہ اپنی غذا کو حلال رکھو تاکہ اس طہارت سے عبادت میں کمال پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، میں صاف کہہ چکا ہوں پہلے بھی، کیسی غسل اور وضو سے بدن پاک نہیں ہو جاتا، بلکہ بدن کی پاکی کا ایک عمر یہ بھی ہے، بدن کی پاکی کا عمر یہ بھی ہے کہ آپ کپڑے کو دونوں طرف سے پاک کر لیں، ادھر بھی غسل ہے، ادھر بھی اجازت ہے، ایک طرف سے ہم نے پاک کر لیا، ایک طرف کی اجازت صاف نہیں کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کپڑے کا ادھر کا حصہ بھی پاک کر لیے، ادھر کا حصہ بھی پاک کر لیے۔ میں آسان مثال دے رہا ہوں، کھال کے اوپر کا حصہ بھی پاک ہو جائے، کھال کے اندر کا خون بھی پاک رہنا چاہیے۔ میرے دوستو، جب یہ عبادات اور معاملات اس پر آ جاتے ہیں تو پھر میں صاف عرض کرتا ہوں کہ پھر معاشرہ تو ایک زمین سے اگنے والی فصل کی طرح ہے۔ صاحب میں بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، اگر یہاں نیچے جڑے جنی ہیں تو آپ کو فصل ہری بھری نظر آئے گی، اور اگر یہاں جڑے جمی نہیں ہے تو آپ کو یہ ظاہری طور پر آپ کو یہ فصل کھڑی نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ نیچے جڑی جمی ہے۔ وہ تو درخت کا حلیہ بتا دیتا ہے کہ اس کی جڑیں اندر جمی ہوئی ہیں، ہرے پتے جہاں آنے شروع ہو جاتے ہیں وہاں آدمی تاشکار مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں زمین نے بیج کو قبول کر لیا ہے۔ میں ایک اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں، بہت اچھی مثال آتے رہے کہ ایمان تو جسم سے بدن سے ظاہر ہو کر رہے گا، خدا کی قسم، جس طرح نفاق ظاہر ہو کر رہے گا وہ چھپ نہیں سکتا، لیکن اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیا گیا ہے اور یہ غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو۔ یہ بہت ہی بڑا میں کہتا ہوں کہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، یہ بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، اور یہ ایسا گڑھا ہے اور یہ ایسا اندھا کنواں ہے کہ جس میں گر گیا، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے معاشرے کے اعتبار سے، حلیے کے اعتبار سے یہودی نصرانی بن کر رہے گا، اس کے نزدیک لباس کوئی چیز نہیں ہے۔ جبکہ آپ کو میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں اس سے متعلق کہ اسلام کا تعارف نہ مساجد سے، نہ مکاتب سے، نہ یہ کہ آپ کو جھنڈے اسلام کا بنا دیں، اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دیں۔ اسلام کا تعارف امت کے مجموعے کا حلیہ، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، امت کے مجموعے کا حلیہ، اللہ کی قسم یہ واحد ایک سبب ہے اسلام کے تعارف کا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ امت مسلمہ کے مجموعے کا حلیہ صرف یہ ہے جس سے مسلمان ساری اقوام باطلہ کے درمیان الگ نظر آئے گا، ورنہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ اس سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا، یہ اسلام کی بنیادیں ہم عرض کریں گے۔ امت مسلمہ کا مجموعہ سنت پر مجتمع ہو، آقا نے صاف فرمایا نا کہ میری امت کون ہے؟ آپ کی امت مسلمہ آپ کی امت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ساری اقوام باطلہ اور ساری امتوں کے درمیان
ایسی ہوگی جیسے سیاہ بیل کے پہلوں میں چند بال سفید ہو، یا پورا سفید بیل ہے چند بال سیاہ ہے۔ فرمایا کہ میری امت ایسی ہوگی، یہ دور سے نظر آئیں گے، کہیں ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو سے، اور کہیں ان کا خلیہ بتائے گا کہ یہ مومن ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک دھوکہ لگا ہے مسلمانوں کو کہ ایمان دل کی چیزیں، کسی کے ظاہر کو مت دیکھ۔ ہاں، یہ اس سے بھائی بات بتوجہ سننا بہت، یہ دھوکہ بہت سے مسلمانوں کو لگا ہوا ہے، بلکہ اکثر کو لگا ہوا ہے کہ آپ ہمارا ظاہر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ کیا معلوم ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری تہجد کیسی ہے، ہم تو مستقل پورے سال نفی روزے رکھتے ہیں، ہم تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تو ہمارے ظاہر ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ہم پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں تو ہمارے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہمارے باطن کی خبر نہیں ہے۔ تمہیں فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے، تمہاری اللہ کے ساتھ عبادت کیسی ہے، تمہاری تلاوت کیسی، تم جانو تمہارا اللہ جائے۔ جو ہمارے سامنے مسلمان ظاہر ہوگا، ہم اسے قریب کریں گے، اس پر اعتماد کریں گے، اور جو کہ اگرچہ اس کی جناب اللہ کے ساتھ کیسے ہو جانا، اس کا اللہ جانا۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ ایک دھوکہ لگا ہے کہ بھئی دیکھو کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، تمہیں کیا معلوم کسی آدمی کا دل کیسا ہے، تو وہ اس صاف کہہ دیتے ہیں کہ پجیوں کو مت دیکھو، ایمان کی جگہ دل ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد سے فرمائی، جو اس کافر کے بارے میں، جس کافر نے مقداد کا ہاتھ کاٹا، یہ اس کے پیچھے دوڑے، اس کے جب سر پہ تلوار آ گئی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سے قتل کر دیا۔ میں کہ مقداد تم اس کے ظاہر کو کیوں دیکھا، تمہیں کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے؟ آپ بتائیے تو صحیح، ایک آدھا منٹ پہلے جو آدمی کافر تھا، آپ نے اس کی اس بات کو دلی بنایا اپنے لیے کہ ایمان دل کی چیزیں ظاہر کو مت دے۔ اور مقداد سے بے شک غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس آدمی کے زبان سے کلمہ پڑھنے کو قبول نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ سوچیے آپ، آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ ظاہر کو کیا دیکھنا، ایمان دل کی چیز ہے، ہم صاف سمجھ کر کہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن اپنے حلیے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی پہچانا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اسلام وہ لباس نہیں ہے، یہ تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جو کہے کہ اسلام میں کوئی لباس نہیں۔ یہ کھال چھپانے کو لباس کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھال چھپانا فرض نہیں ہے، بدن چھپانا فرض ہے۔ کیا چھپانا فرض ہے؟ بدن چھپانا فرض۔ ٹھیک اس نے بھیجی آپ سے کہ کھال چھپانا فرض، کھال چھپانا فرض نہیں ہے۔ کھال چھپانا تو ساری اقوام باطلہ میں ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ بدن کا چھپانا فرض، کھال چھپانا فرض نہیں۔ کھال چھپانے بدن چھپانے میں تو اگر آپ کے نزدیک فرق نہیں ہے تو پھر ایک مسلمان میں ایک یہودی میں کیسے فرق کریں گے؟ آپ میری بات کا جواب دیجیے، کیسے فرق کریں گے؟ یہ زمانے کا فتنہ ہے یہ کہ لباس کوئی چیز نہیں، جبکہ اللہ اکبر مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی سنت توجہ سے میں کچھ کہنا چاہتا۔ یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں بڑوں کی، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے پائے کے بزرگ اور بڑے پائے کے عالم تھے۔ وہ لکھتے ہیں اس کے مسلمان اگر کسی پنڈت کا یا کسی جوگی کا لباس اختیار کرتا ہے تو اس کے لباس کا اور انگریزی لباس کا ایک حکم ہے۔ یہ لکھتے ہیں، پین پہننے والے سنیں اس کو، پین پہننے والے اس کو سن، یہ کا خیال یہ کہ تک لباس نہیں، یہ کل غلط بات ہے۔ صاحب لکھا ہے صاحب کاندھلوی نے کہ ایک پنڈت کا لباس پہننا جس طرح شرعاً ناجائز اور حرام ہے مسلمان کے لیے، اس طرح انگریزی لباس استعمال کرنا، انگریزی لباس جسے کہتے ہیں انگریزی لباس، ساتن لباس جس سے بدن کے ظاہر نہ ہو، یہ شرعی لباس ہے۔ شرعی لباس کہ میں نے عرض کیا کہ آج کے لیے فتنہ بن گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے منکرات تو مختلف ہی کر لیا۔ یہ زمانے کا المیہ ہے، یہ زمانے کا المیہ ہے کہ منکرات مختلف ہی کر دو، اوکے حلال ہے، اوکے جائز ہے، اوکے ناجائز ہے، اوکے ٹھیک ہے، اوکے غلط ہے، یا اسے مختلف ہی کر دو۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی اوجوں کی چال ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو مسلمانوں پر مسلط کرنے کے لیے، جی ہم آپ کی شکل بنا کر آ جائیں گے اور نہیں تھوڑی ہے کہ اس علاقے کام کر لیں گے اور آپ کو سندنی پیش کر لیں گے اپنی کہ ہم بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم بھی کوئی جاہل نہیں ہے۔ سب باتیں میں تو کھل کر آپ سے کہہ رہا، مجھے اس میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ وہ بھی آپ کی شکل بنا کر آ جائیں گے، وہ بھی آپ کو سنت دکھا دیں گے، سب بات ہے نہیں میرے ساتھ۔ مسلمان کے لباس یہ تو اس کے اسلام کو ظاہر کرنے کا سب سے بنیادی سبب ہے، اس لیے کہ نماز عبادت جس لباس کا تقاضا کر رہی ہے وہ مومن کا حلیہ ہے، وہ نماز کے لباس نہیں ہے، مومن کا حلیہ۔ جو دینی مدارس کے اندر حلیہ ہے
وہ مدرسے کا حلیہ نہیں ہے، وہ مسلمان کا حلیہ ہے. جو علماء کا حلیہ ہے، اللہ کی قسم علماء کا حلیہ نہیں ہے، وہ مسلمان کا حلیہ ہے. یہ جو ایک جہالت پیدا ہو گئی ہے نا کہ بھئی علماء کو ایسا ہونا چاہیے، امام کو ایسا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ طے کر لیا ہے کہ علماء کو ایسا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو یہودی بن کے رہنا چاہیے. پھر کیا ہے؟ آپ نے صاف صاف کہہ رہا. جبکہ اکثر پہننے والوں کا سجدے میں ان کے پیچھے سے صدر کھل جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ کہ نماز فارسی دینی بیچ چائے باقی بنا ہوا نماز فارسی ہو جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، ننگے پھرتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں. وہ تو آپ سے کھل کر کہہ رہا. آپ صحابہ کو سنیے، آپ بجائے آج کل کی نئے رائے اور نئے فتوے سننے کے بجائے آپ صحابہ کو پڑھیے. آپ پتہ چلے گا. 12 پیوندت ورگے کرتے میں جب داخل ہو رہے تھے ملک شام میں، عوف نے کہا مومنین کرتا تبدیل کر لیجئے، یہاں آپ سادہین و داخل ہو رہے ہیں، کپڑے مار کے پیوند لگے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے کپڑے پہن لیجئے، فرمایا کہ اپنا ہی کپڑا، آپ کا جو اپنا لباس ہوتا ہے وہ پہن لیجئے، مگر نیا پہن لیجئے. فرمایا اگر ان کو مروک کرنے کے لیے میں نیا کرتا پہنا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. یہ حضرت عمر کا قول ہے. لباس تبدیل کرنے کو نہیں کہا تھا، کرتا نیا پہن لیجئے. صرف کہ اگر نیا کرتا میں اس لیے پہنوں کہ انہیں مروک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کیا عرض کرو. عادت کی بات ہے. ایسا بات ہے کہ باطل تم سے چھوٹی چیزیں چھڑوائے گا. یہ سننے چھوڑ دو، یہ سننے چھوڑ دو، یہ سننے چھوڑ دو. تم بہت اس میں کیا حرج ہے چھوڑنے میں؟ یہ تو کوئی ایسا کوئی فرض تو ہے نہیں، چھوڑ دو. اور یہ تو کوئی واجب تو ہے نہیں، چھوڑ دو. کیا بات؟ یہ کوئی ہم سے فرض تھوڑی چھڑوا رہے نہ ہو، کوئی واجب تھوڑی چھڑوا رہے. اگر کوئی حکومت کا قانون کسی سنت کے خلاف آ گیا ہے تو کہیں گے بیٹھ کے ہوں گے بلوا کا مسئلہ ہے، مصیبت ہے اور ساتھی اور لوگ مسلمان پریشان ہو جائیں گے، لہٰذا اس طرح کی چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی لازم نہیں ہے اس طرح عمل کرنا. جی آپ بھی چھوڑ دیں گے، قانون نہیں چھوڑ دیں. آپ کی کوئی زمین لے جانے لگے، آپ کا کوئی مکان پہ دعویٰ کر دے، آپ کی دکان پہ کوئی جھوٹے کاغذ بنا کر عدالت میں اس کو اپنا بنا لے جا کر، آپ پڑے ہو جائیں گے جا کر میری دکان ہے، میرا مکان ہے، آپ کی کیسے دعویٰ کر رہے ہیں اس کا؟ وہ اس پر لاکھوں پیسے خرچ کر لے گا، وکیل کرے گا. اور اگر اس کی سنتیں لے جاؤ، کیا لے جاؤ، تمہارا لباس لے جاؤ، ہمارا یہ چہرہ لے جاؤ، ہمارا لباس لے جاؤ، تو ہماری شادیاں لے جاؤ، جو چاہے لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی اگر تم کبھی نماز کے خلاف آؤ گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اس چھوٹی موٹی چیزوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں تو صاف طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں، جو آدمی استنجے کی لائن کی سنت کو ہلکا سمجھتا ہے وہ منافق ہو سکتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ منافقین نے یہ کہا تھا صحابہ سے کہ تمہارے نبی عظیم ہے بھائی، بڑے بڑے کام کریں، ادھر کفر سے مقابلہ کر رہے ہیں، ادھر معرکے ہو رہے ہیں، ادھر غزوے ہو رہے ہیں، ادھر یہ ہو رہا ہے، اور ادھر بڑے بڑے کام کریں نا. ابھی دیکھو نماز پڑھو، سود نہ کھاؤ اور زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، یہ بڑے بڑے کام کریں نا. یہ کیا چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں؟ ایسے اس طرح کرو، تعارض اس طرح لو، پانی اس طرح لو، بھیرا اس طرح استعمال کرو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ضروریات ہے، اس طرح کہوں گی پوری ہو جائیں گی. اب کے نبی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں بھی چھیڑتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ منافق کی یہ بات صرف اس لیے ہے کہ اس کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے طہارت کی اہمیت. میں آپ سے بحث کرتا ہوں، آپ سے وہی ایسا فرماتے تھے، میں تو ایک قوم تیار کرنا چاہتا ہوں. تم سمجھتے ہو چلی لگا کے کلمہ نماز صرف آتا سیکھنے واسطے تبلیغ نکالا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں تو کام ہی نہیں سمجھا. اس کا خیال یہ ہے کہ نکال دو تاکہ دین سیکھ لے. کوئی وہی بات ہے. اقامت دین نفر کا اصل مقصد ہے، اور اتباع سنت یہ ہم اس پر مجبور ہیں اتباع سنت کرا، اختیار نہیں ہے یعنی کہ مجبور ہیں. اور ایسا خواہد ہے میں تو ایک قوم تیار کر کے ساری دنیا کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اور لوگ سمجھتے ہیں چلے لگا لو، دین سیکھ لو، تبلیغ میں لگ جاؤ، مدرسہ ہے چلتا پھرتا، تھوڑا سا سیکھ لو کچھ تاکہ سیکھ کے فارغ ہو جاؤ. بات ہے وقال اننی من المسلمین. اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ میں کافر نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر خلیے کی سنتوں سے لے کر فرائض تک کسی چیز کے مقابلے پر آپ آئے تو میں کہہ دوں گا کہ میں اسے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مسلمان ہوں. وقال مسلمین کہنے کی جو جرت پیدا ہوگی اس کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے قرآن. یہ تھوڑی مطلب اس کا کہ میں کافر نہیں ہوں. مسلمین ساتھ تو آپ سے کہ اپنے آپ کو سنت لباس کا پابند بنائیں. جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہوتی ہے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو. جو قوم جماعی مجتمع ہوتی ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو. آپ اس معاملے جی سمجھ رہے، اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کا مطلب نماز روزہ حج و زکوٰۃ نہیں ہے. اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حلیہ، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی بیاہ، آپ کی شادی، آپ کی ہر ضرورت وہ ایسی سنت کے مطابق ہو کہ لوگ سمجھے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے. شاہ مجبوری ہے،
دیجیے قانون یہ ہے، ٹھیک ہے، فن میں ہم نے اس کے آپ نے قانون کے مقابلے میں اپنے دین کو بچانے کی کیا کوشش کی؟ یہ سوال ہے سب سے. قانون نہیں ہوا کرے، آپ کی کیا کوشش ہے؟ میں تو مثال دے چکا ہوں نا. آلو کے زمین دبا لے، آپ کا مقام قبضہ ہے، آپ کی دکان پر دعویٰ کر دے کوئی جھوٹا، آپ کیا پہلے کہاں لے جاؤ؟ کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، ہمارے پاس تو اور بھی دکانیں ہیں، کیا بات ہے لے جاؤ تم. آپ تو ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیں گے، عدالت میں کھڑے جائیں گے جا کر. مجھے حیرت اس بات پر ہے، اس لیے میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ جو آدمی کسی قانون کی وجہ سے شرعی لباس استعمال نہیں کر سکتا، کسی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے یا کسی شعبے کی وجہ سے، وہ اللہ کے یہاں کب معذور ہے کب مجرم ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. وہ اللہ کے یہاں کب معذور ہے اور کب مجرم ہے. 3 شرطیں اگر پائی جائیں، 3 شرطیں پائی جائیں تو یہ معذور ہے ورنہ مجرم. پہلی شخص کہ آپ نے اس کے لیے کوشش کیا کہ نہیں، میرا یہ سنت لباس ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کا دکان ہے، آپ کی کوئی بھی کام ہے تو کہتے ہیں کام کرو، کیا بات ہے اس کا؟ حرف آپ بے شاہ اس کے لیے اس کی تلاش چیزیں کام، لیکن آپ اپنا دین بیچ دیں اس کے لیے. ایک آدمی کو اگر تنخواہ کم ملتی ہو، کہتا ہے جی میں تو کام نہیں کر سکتا، مجھے تنخواہ کب مل رہی. اگر آدمی کو تنخواہ زیادہ مل رہی ہو، اس سے کہا جائے کہ دیکھیے نماز کے وقت نہیں ملے گا، بولے جی چلیے دیکھی جا رہی کی بعد میں ملازمت تو لو. آپ سوچیے نا، سی جہاں فرائض اور سنتیں ضائع ہو رہی ہوں وہاں تو آپ تیار ہیں ملازمت کے لیے، اور جہاں آپ کی تنخواہ کم مل رہی وہاں آپ تیار نہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ دیے. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ دنیا والے میں ہار گئے، اور اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ دین میں ہار گئے. کیا کریں؟ پہلا کام یہ ہے. پہلا سوال یہ کہ آپ نے اس کے لیے کیا کوشش کی؟ جی ہاں، سو بات ہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں، میرا ایک شرعی لباس ہے. دوسری شرط کہ جتنی دیر آپ اس لباس میں ہیں آپ اللہ سے شرماتے رہیں، روتے رہیں، استغفار اللہ سے کرتے رہیں کہ اللہ مجبوری ہے، ورنہ میری مجال نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مقابلے میں یہود و نصارے کے حلیے میں رہتا. یہ میری مجال. دو شرط. تیسری شرط جو بہت اہم بھی ہے، بہت آسان بھی ہے، بہت اہم بھی ہے، بہت آسان بھی ہے. آپ باہر سے نکلتے لباس تبدیل کرنا، نہیں بات اگر نہیں کرتے آپ تو آپ یہود و نصارہ کے لباس سے آپ خوش ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ پھر آپ کے دل میں نصارہ جو ہے پکڑی ہوئی. یہ سیدھی بات ہے. اس لیے کہ کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے شرمانا. حضرت مقداد نے کہا تھا کہ کیا میں نبی کو چھوڑ دوں گا ان احمقوں کے لیے؟ یہ سارے حماقہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سارے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، سارے جنرل کرنل بیٹھے ہوئے تھے قاسب کے سامنے، اور وہ بھی اس وقت تھا جب لقمہ زمین سے اٹھایا کھانے کے لیے. اور کسی نے کہا کہ یہاں مناسب نہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھو یہ صاحب امیر بن کے آئے ہیں، جماعت کے امیر صاحب بن کے آپ گورنر بن کے آئے اور یہ زمین سے لوگ اٹھائے کھا رہے ہیں. یا فرمایا کہ اچھا کیا میں نبی کو چھوڑ دوں گا ان احمقوں کے لیے؟ ہم آپ سے بول رہے کھل کر کہ آپ ہرگز یہ مت سمجھنا تبلیغ میں لگنا صرف قرآن سیکھنے نماز سیکھنے کے لیے. عزیز بس سوچنا، اس مولانا صاحب کا ملفوظ ہے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، میں قوم تیار کرنا چاہتا. مولانا صاحب کا ملفوظ ہے. یہ تو بہت سچی سوچ ہے کہ تبلیغ میں کے دین سیکھنے آدمی تبدیل ہونا چاہیے کوئی طرح. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے بڑے اس بات کو خوب کہے گئے کہ پنڈت کا لباس اور انگریزی لباس دونوں کا ایک حکم ہے، دونوں کا ایک حکم. اس لیے میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام اپنے اس امتیازی شان کی وجہ سے تو قرآن صاحب کہہ دیا نا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تمہیں امتیازی شان ہے، تقوی ہے کہ امتیازی شان تم میں ہوگی، اور اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہے تو پھر تم اقوام ایسے مل جاؤ گے، ایسے کھو جاؤ گے جیسے نمک پانی میں کھو جاتا ہے، بلندی تک آئے. اس لیے میرے دوستو چیزوں، یہ ایک بنیادی چیز ہے، کیونکہ ایمان وہ جس طرح نماز کی شکل میں ظاہر ہوگا اتنا ہی ایمان کا درجہ وہ انسان کے حلیے میں ہے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. معمولی ضرورت ایک آدمی پوری کرتا ہے غیروں کے طریقے پر، اس کو اچھی لگتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ضرورت ہے، اگر غیر رسمی طریقے پر کر رہا ہے تو اس کا عقیدے سے فرائض سے کیا تعلق ہے. میں میری بات بہت توجہ سے سننے کی بات ہے. جبکہ ایک مسلمان کو سننا کان کھول کے، ایک مسلمان کو جتنا دور رہنا چاہیے بت پرستی سے، اتنا ہی دور رہنا چاہیے ایک مسلمان کو غیر مسلم کے طریقے پر اپنی ضرورت کے پورا کرنے سے. جتنا دور بت پرستی سے رہنا چاہیے مسلمان کو، اتنا دور رہنا چاہیے مسلمان کو اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں غیر مسلم کے طریقے سے اتنا ہی دور رہنا چاہیے. دونوں سے نفرت برابر ہونی چاہیے،
لیکن میں تو صاف بحث کرتا ہوں کہ یہ جو افواہ باطلہ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، بدش ہیں، ہندو ہیں، جتنی ہے، یہ قوم ہے، کسی بھی قوم کو مسلمان کی کسی عبادت سے اختلاف نہیں ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ سب کچھ کریں، لیکن علامت پہچان تلیہ وہ ہمارا ہوگا. میں سب سے کہہ رہا ہوں، کل کو کہہ رہا ہوں، سب نہ آپ کی نماز سے روکیں گے، نہ زکوٰۃ سے روکیں گے، نہ حج روزے سے روکیں گے، بالکل نہیں. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ جا رہو ہمارے سے بن کے رہو. اور مسلمان اتنا بولا ہے، یہ کرا اگر اتنی چیز جا رہی ہے تو جانے دو نا، اس کی کیا بات. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال سیرت سے دوں گا اور ایک مثال عقلی امام صاحب کے بیان سے. پہلے تو میں آپ کو سیرت سے اس کی مثال رستا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب بھی کفار جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے ہتھیار دف لٹکا دیتی، سہولت بھی ہے، اجر کی حفاظت بھی ہے. خیال آیا کہ بھی ایسا کرنا، لیکن پوچھے کہ تو ہم پوچھے بغیر نہیں کرنا، بھائی وہ پوچھے بغیر نہیں کرنا، پوچھیں گے آپ سے. آگے پوچھا کہ اصل یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم بھی کر لیں. نہیں، آپ دور کریں. اس زمانے میں تو ہمارا ساری ضروریات کھانے کی، کمانے کی، بیاہ کی، شادی کی، کلیے کی، کپڑوں کی، آدمی فخر محسوس کرتا ہے. اب تو حالت یہ ہے اپنی زبان میں بولتے ہوئے شرم آتی ہے مسلمان کو. جی ہاں، اردو کو تو اس نے خود قتل کیا ہے، ان کو فخر ہوتا ہے انگریزی بولنے میں. 710 کا اپنے آپ کو خود ہی ختم کیا. جتنی بھی امتیازی چیزیں تھیں سب ختم کی ہیں غیروں کی نقل میں. تو صحابہ نے ایک سوال، یا رسول اللہ، یہ لوگ اپنے ہتھیار لٹکا دیں درخت پر، ہم بھی کر لیا کریں ایسا. آپ صاحب نے کیا فرمایا جواب میں؟ وہ سننے کی چیزیں بہت توجہ سے. آپ نے فرمایا تمہارا مجھ سے یہ درخت کا مطالبہ کرنا اور کافروں کے طریقے پر عمل کرنا. آپ نے فرمایا یہ تمہارا مطالبہ بالکل ایسا ہے کہ جب اب سنیے واقعہ، آپ نے کیا بات یاد دلائی صحابہ کی اس مطالبے پر. آپ نے فرمایا کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل میرے قلزم سے پار ہو گئے، وہاں سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل نے دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ انہیں ایک بت کی پوجا کر رہے تھے. تو بیچارے کو اچھا لگا طریقہ، ہاں بھائی تو بڑا اچھا طریقہ ہے. تو انہوں نے کہا اجعلنا الہا کما لہم آلیہ، کہ ہمارے لیے بھی موسیٰ ایسا معبود ہے، ہمارا بھی کر دو جیسا ان کا ہے، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے. یہ سوال کیا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے. اس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس مطالبے پر اپنے وہ قصہ یاد دلایا ان کو. سنیے، آپ غور کیجیے. آپ یہ 32 قصے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اہمیت بت پرستی کی ہے اور جتنی نجس اور گندگی بت پرستی کی ہے، اب یہ مت سمجھیے کہ معاشرے کی ایسی اہمیت نہیں ہے، جس طرح چاہو کر لو. نہیں، چپک کی بات میں بہت آسان نظام میں نرس کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو غیروں کے طریقوں سے دور رکھا ہے ہر طرح. بلکہ جہاں تک ہے روایتوں کے اندر کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، روزہ کے رکھے ہو کہ اس دن میں نجات ملی تھی، ہم اس کے شکایت میں روزہ رکھتے. فرمایا ہم اللہ کے شکر کے زیادہ حقدار ہیں. اگر یہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے اللہ کے شکر میں، مگر ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ہمارا روزہ ان کے روزے کا مشابہ نہ ہو. آپ ذرا غور تو کیجئے، جو روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، جب اس میں یہود کی مخالفت ہے تو جو پیر تک جو یہودیوں کا ہے اسے مخالفت کرنا کتنا ضروری ہوگا. آپ سوچیے. آپ عجیب لوگ ہیں، عادت ہو گئی. ادھر سارا کے طریقے کی عادت ہے، عادی ہم کیا کریں، کیوں نہ عادی اب اس کے بجائے اس سے عداوت ہونے کے اس کی عادت ہے. اسی بات ہے، بجائے عداوت ہونے کے عادی ہے اس کے. اللہ بھائی پہ رحمت کرے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. مالیہ صاحب نے ایسے افراد تیار کیے تھے. وہ کسی شادی کے آگے مدینہ منورہ میں، اس کا چھوٹا سا بچہ. اب بچے کو تو پہنا دیتے ہیں اندر سے کوئی یہ پہنا دو، وہ بچہ اندر سے نکل کے رہا. اور حاجی صاحب جو ناراض ہوئے اس کے باپ پر، قریب تک مار ڈالتے اس کہ یہاں اللہ کے روزے کے پاس رہ کے اپنے بچوں کو یہودی کپڑے پہنا رکھی. اتنے ناراض وہ عرب ساتھی تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ بھی کیا کروں، کیا ہو گیا، کیسا کیا مسئلہ میرا. یہ کہنے لگے کہ اچھا تم آگے اس کام میں لگنے کے بعد آگے کیا چیز تیار کر رہے تم آگے. جی ہاں، سب تاراس میں ایسا فرماتے تھے، خلاف سنت چیزوں کو جب معصیت سمجھو گے تب تمہیں اس کی بدبو آ رہے گی. ورنہ جھوٹی تعویلیں کر کے یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن جاؤ گے اور کہو گے ہاں یہ تو آج کل کے مولویوں نے کر دیا ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے. دیا فضول کی باتیں. پہلے لوگوں کو دکہ امیسی کہتے اور یہاں یہود سے مصالحت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین میں سختی پیدا کر رہے ہیں. نہیں، دین میں سہولت
میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جاہل ہے جو سنت حدیث کو سنت کے خلاف استعمال کرے گا. یہ سرا والا تو سرا آسانی کرو مشکل نہ کرو دیا. یہ سب سے بڑا فاسق ہے. یہ حدیث کا استعمال یہاں کر رہا کہ دین آسانی کرنا. تو میں نے عرض کیا دوستو یہ بہت فکر کی بات ہے جب میں بول رہا. ہم تو بمبئی والوں سے بہت امیدیں لے کر آیا. ہاں ایسے ہی آگے تو ایسے نہیں جیسے دلی چلو وہاں جمع ہو جاؤ. اسی جلسے جلوس کچھ نہیں ہے. ایک فکر پر امت کا جمع ہونا اجتماع ہے. جی ہاں تبھی سن لو بیان سن لو چلے جاؤ. ایک فکر پر امت کا جمع ہونا اجتماع ہے. تم سب دیتا ہوں کہ لوگ معمولی سنت کو چھوڑ دے سنت. ایک واقعہ میں نے عرض کر دیا. دوسرا واقعہ سن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو طواف کے دوران آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے. آپ کو پسند تھا. مشرکین نے دیکھا کہ اچھا انہیں یہ پسند ہے, ان کو اس سے روکا جائے. چنانچہ میں روکا آپ کو کہ ہم آپ کو بوسہ نہیں دیں گے, آپ کا بوسہ نہیں دیں گے. آپ اس کی روکا مشرکین اس لیے کہ بیت اللہ پر انہیں کا تسلط تھا, انہیں کی حکومت تھی, تو انہوں نے روک دیا آپ کی چاہت بوسہ لینے کا. تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک کان سے روکو اور کچھ وقت کے بعد اجازت دو. اس اجازت کے ساتھ ایک مطالبہ کرو اپنا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو بوسہ لینے دیں گے, مگر ہماری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ہماری شرط یہ ہے کہ جب آپ بھگوا بوسہ لیں تو ہمارے بتوں کے آگے سے جھکتے ہوئے جائیں اور ہمارے بتوں پر ہاتھ پھیر دیا کریں. میں بہت آپ سے بنیادی باتیں کر رہا ہوں. یہ چیز مسلمانوں میں بہت عام ہے کہ آپسی تعلقات اچھے بنانے کے لیے سننا کچھ کہہ رہا ہوں. آپسی تعلقات اچھے بنانے کے لیے کچھ باتیں ان کی مان لینی چاہیے. تعلقات اچھے یہ باتیں مان لو تعلقات اچھے ہو جائیں. کیونکہ دوریاں ہو گئی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, فسادات ہو رہے ہیں. ہم تو آپ سے پریفر کر رہا ہوں ان بات ایک کی مان لو. اللہ نے صاف فرمایا نبی جی اگر ایک بات بھی آپ نے ان کی مان لی تو وہ تو آپ کو اپنا جگری دوست بنا لیں گے. ایک بات آپ ان کے مطلب کی کہہ دیے, ایک بات آپ ان کے مطلب کی کہہ دیجئے. اذا اتخذوک خلیلا قرآن کہہ رہا ہے آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. اگر آپ نے کوئی بات ان کی چاہت کی ہماری چاہت کے خلاف کہہ دی تو آپ کو دوست بنا لیں گے. آپ کو ہم ثابت قدم نہ رکھتے ولولا ان ثبتناک. اللہ فرما رہے ہیں نبی سے اگر ہم آپ جب انہوں نے آپ سے کہا تھا ہمارے بتوں کا آگے کو جھک جایا کریں اور ہاتھ پھیر لیا کریں, اگر اس وقت ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے اور آپ صرف دکھلانے کے لیے اشارہ بھی کر دیتے ان کی طرف, ان کے بتوں کی طرف, تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے دگنا عذاب آخرت میں دیتے. تو سوچیں آپ. میں کہتا ہوں یہ مصلحت نہیں ہے مصالحت ہے. مصالحت کہتے ہیں غیروں سے آگ ملا لینا حالات کے پیش نظر. کہ حالات ایسے کیا کہ جائے حالات نہیں, حالات کی وجہ سے حکم چھوڑ دینا یہ نہ کوئی استقامت ہے نہ کوئی اطاعت ہے, کچھ نہیں ہے. یہ اپنے دین کو بیچ دینا, ضائع کر دینا ہے. میں اس کی مثال دے رہا تھا آج کے بیان سے. یہ تو میں نے سیرت صاحب کو مثال دی ہے. مولوی صاحب یہ فرماتے تھے عجیب مثال کی ملتی ہے بیان میں. فرمانے لگے کہ لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا. بڑا عجیب بات کا بیان ہے. جنگل کے بادشاہ سے لوہے نے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا کہ جی ہم آپ کے پاس لکڑی بہت ہے, ہمارے لکڑی نہیں ہے, ہمیں لکڑی کی ضرورت ہے, ہمیں لکڑی کی ضرورت ہے, زیادہ نہیں, ایک بالش بس تھوڑی سی. بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا بھائی بتاؤ بھائی کیا کریں, یہ لکڑی مانگ رہے ہیں. تو وزیر چیخ اٹھے, وزیر کا بادشاہ سلامت 1 انچ بھی مت دے دینا. کتنی؟ نہیں دے کیا ہم نہیں جائیں گے. بادشاہ نے کہا ہمارے پاس میلوں میں جنگل پھیلا ہوا ہے لکڑی کا, ٹنوں ہزاروں ٹنوں لکڑی ہے, ایک باری جب بھی سے ہمارا کیا کمی آ جائے گی. کہ نہیں سوال کمی کا نہیں ہے, میں آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. دین جزوے لائے تو جزا ہے. اگر آپ نے اس دین کا ایک حصہ ضائع کر دیا تو نے پورے دین کو ضائع کر دیا. اپنا ہدایت کا وعدہ ان کے لیے ہے جن کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو, ان سے وعدہ ہے امن کا بھی ہے, ہدایت کا بھی ہے. میں بہت اچھی مثال آپ دے رہا ہوں بالکل واضح کر کے کہ دین کے ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتے. آپ یہ والی سنت چھوڑ دیں, آپ یہ والی سنت چھوڑ دیں, باقی بھی تو دین ہے. میں تو عجیب ہستی مثالیں بیان کی ہوتی تھی. اللہ اکبر. فرماتے تھے جہاں بھی سوئی رکھی جائے اور اس کو تکلیف ہو, کہتا ہے چھوڑ دو, اس کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ حال مسلمان کے دین کی ہو جائے گی کہ جہاں بھی کوئی تکلیف آئے گی وہی دین کو چھوڑ دے گا, کہہ دے گا پھر کوئی ضروری ہے, کوئی فرض ہے, چھوڑ دو اس کو. میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ بزرگ چیز ہوتے نا کہ بادشاہ سلامت بالکل نہیں, ایک باعث بھی نہیں دینے کی لکی. اور بالکل یہ حضرت کی جو مثال ہے یہ مثال سیدھی سیرت کے اندر ہے. یہود نے کہا تھا صحابہ سے کہ تم کھجوروں پر ہم سے معاملہ کر لو, اتنی کھجوریں دے دو,
رہو آرام سے. صحابہ سے پوچھے آپ یا رسول اللہ جب ہم ان کے غلام تھے ہم نے انہیں آج اپنی ایک کھجور ان کو نہیں دی, آج جب اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دے دی کیا ہم ان کو کھجور دیں گے, ہم ان کو اپنی پیداوار میں حصہ دیں گے؟ ہرگز نہیں. صحابہ نے ہمت دکھلائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا یہ اجتماعی اعلان تھا, دمی دونہ دینی, دمی دونہ دینی کہ فون لے جاؤ, فون لے سکتے ہو لیکن دین لے جاؤ کہ دین ہی چھوڑے گی. تو میں آپ کی مثال درس کر رہا تھا کہ حضرت نے تو بیان کیا کہ ادھر بادشاہ نے کہا وزیر سے میں کیوں خام خواہ بنا کر رہے ہو, کیا رہ جے, جب وہ اس نے لوہے کے مطالبے پر ایک بارش رکھ کے اس کو دے, اس نے اس لکڑی کا ہتھا لگایا, لکڑی کی ہتھی ہوتی ہے آری کے اندر اور بسولے کے اندر, اس نے اس کو لکڑی کا ہتھی لگائی آرے میں اور پورا جنگل کاٹ کے ختم کر, پورا جنگل کاٹا نا. یہ میں ہلکے بیان کی مثال عرض کر رہا ہوں کہ تم نے اگر اتنا دین چھوڑ دیا, تم نے اگر اتنا سے دین چھوڑ دیا تو تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا باقی دین محفوظ رہے گا, بلکہ عجیب مثال ہے کہ جب آرے نے لکڑی کو کاٹا, بے دردی سے کاٹا, تنے کے تنے آرا گرا دیتا ہے کاٹ کر, تو لکڑی نے لوہے سے یہ کہا کہ تم مجھے اتنی بے دردی کے ساتھ کاٹ دیتے ہو, تمہیں رحم نہیں آتا, یہ اور تم اتنی قوت تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ تو اس پر لوہے نے کہا کہ میں تو اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا, تیرا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل. میں کیا آپ کو کیا مثال دو, آپ کو اگر کسی میں عقل سمجھ ہے تو سمجھے گا میری بات. تمہارا کچھ حصہ ہمارے ساتھ شامل ہے, ہم جو کٹ رہے ہیں اس لیے کٹ رہے ہیں کہ کچھ حصہ ہمارا تمہارے ساتھ مل جائے. میں کیا آپ کو مثال دوں, یہ اگر کسی میں کچھ عقل سمجھ ہے تو میری بات سمجھے گا ورنہ نہیں سمجھے. یہ ہے جو ہم اس کو حقیقت کہہ رہا. میرے دوستو, عزیزو, بزرگو, اللہ اکبر. اس کام کے مقاصد تو بہت اعلیٰ تھے, بہت گہرے تھے, مگر کیا کرے, نہ کوئی سمجھنے والا نہ کوئی سمجھانے والا. تو وہ نہیں, بہت گہرے مقاصد اس کام کے تھے. امت کو واپس لے جانا تھا وہاں جہاں افغانستان چھوڑ کے گئے تھے, واپس لے جانا تھا, مگر کیا کرے, افسوس. اور کرنا انہیں کو تھا, یہ نہیں ہے کام. تبلیغی جماعت, تبلیغ کیا جماعت, تبلیغی جماعت. اگر کام کرنے والوں میں یہ احساس نہیں ہے تو پھر کوئی کام نہیں. اب آپ درد کیجئے نا, ایک آدمی نے وہاں ہمارے مرکز میں بنگلہ وسیع میں ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے پانی پینا شروع کیا, ہمیں گلاس اٹھائی دیتا ہاتھ میں پینے کے لیے, اور دوسرا میوادی بھاگا اٹھ کے دلی سے مسجد میں سے اور جا کے بعد پہ اس کا ہاتھ پکڑ لیے. شنی ارے کیا کر رہا تھی, یہ کیا کر رہا ہے, دائیں ہاتھ سے بھی. مولوی صاحب فرماتے میں اس دن اتنا خوش ہوا کہ الحمدللہ میرے ساتھیوں میں خلاف سنت عمل سے ناگواری پیدا ہونے لگی ہے. بھائی کہ یہ میری کامیابی ہے آج اس کام کا, یعنی کام وجود نہ آگے, فرمایا کام وجود نہ آگے. سوچیے آپ, یہاں چلے لگ گئے, 4 مہینے لگ گئے, سنت کا اہتمام نہیں ہے, ایک عادت ہے. یہ میں کہتا ہوں عادت کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو عجیب سنت تھی ہے نا, سنت عبادت ہے, عادت عبادت نہیں ہے. عادت کوئی عبادت نہیں ہے, خدا کی قسم عادت کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت تو سنت ہے. اگر آپ چیز کے عادی ہیں تو اپنے نفس کو مجبور کیجئے, سنت کے اتباع پر نفس کو مجبور کیجئے. اگرچہ آپ اس کے عادی ہیں, آپ کو مجبور کیجئے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی بات, اس لیے فرمایا کہ مومن تو دور سے نظر آتا ہے, بالکل صاف, ٹھیک ہے. اس کے اندر سوا ایمانی صفات جو ہیں وہ اس کا تعارف کرا دیتی, ہے صاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جماعت آئی 7 آدمیوں کی, اور جماعتوں کا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جماعت جا کے دین سکھلا کے آ جاوے. اب تو خیر اور یہ گھٹیا طریقے دین کی اشاعت کے لیے شروع ہو گئے ہیں. اب تو موبائل مل گئے ہیں دینی باتیں پہنچانے پھیلانے کے لیے دیا, اسی میں علم, اسی میں فلم, اسی میں عریان, اسی میں قرآن. اب تو بالکل ہی جہالت کا دور ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بڑا کمال کر رہے ہیں. اب اسی میں عریان, اسی میں, اور آپ جی ہاں بڑے عقل مند ہیں نا, آپ بڑے مجتہد ہیں آپ ماشاءاللہ. ہائے میں کیا عرض کروں کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سعادہ کے طریقوں کو کیسے کچل رہے ہیں لوگ, رواجی طریقے نہ کر کہ سب کچلنے میں لگے ہوا ہے. حضرت تھانوی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کے دارالافتاء سے ایک صاحب نے استفتاء کیا کہ کیا ریڈیو پر قرآن سننا جائز ہے یا نہیں. میں آپ کو ایک فتویٰ سناؤں آج, کیونکہ جب سلف کے طریقے پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر یہود و نصارے کے طریقے اچھے لگتے ہیں. استفتاء کیا, اب دھیان سے سننا فتویٰ. استفتاء کیا ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, مفتی صاحب مسئلہ بتائیے, ریڈیو پر قرآن سننا جائز ہے یا نہیں. ایک سوال یہ تھا. استفتاء میں دوسرا سوال یہ تھا کہ بعض قراء اور اچھی اخراج کرنے والے لوگ
وہ ریڈیو پر قرآن پڑھتے ہیں، پھر وہ نشر ہوتا ہے اور اس پر معاوضہ لیتے ہیں. تو یہ دو سوال تھے، قرآن پڑھنا کیسا ہے اس پر، اس پر معاوضہ لینا، اور قرآن سننا کیسا ہے. جواب سنیے، مفتی صاحب نے فتویٰ میں جواب لکھا ہے. جواب لکھا ہے کہ ریڈیو پر قرآن سننا جائز نہیں ہے، اور قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کے ساتھ تلاوت ہے، قرآن کے ساتھ کھیل کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص ریڈیو پر قرآن سن رہا ہو تو اس کو روکنا واجب ہے. یہ لکھا ہوا ہے فتویٰ سے. سوچیے اس کو روکنا واجب. یہ لکھا اگر کوئی ریڈیو پر قرآن سن رہا ہو، اگر ریڈیو کیا ہے موبائل کے مقابلے. آپ سوچیں ہم جو گند اس میں بھرا ہوا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سوچیں ہم، فرمایا کہ اس کو روکنا واجب ہے. اور صاف ہے کہ اس کو قرآن سننا جائز نہیں. اگر وہ قرات کا معاوضہ لیتا ہے تو قرات کا معاوضہ جائز نہیں ہے. اور اگر اس ریڈیو پر قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں، گانا بجانا کچھ نہیں ہوتا، صرف قرآن ہے، تو وہ کہ سارا ہے تو گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن پھر آگے لکھا ہے کہ کیونکہ عوام کو حد میں رہنا عوام کا ممکن نہیں ہے. سنیے تو صحیح کیا ہے کیا سے بڑوں میں کہ بھئی اس کو یہی سنیں گے، گانا نہیں سنیں گے. عوام میں احتیاط نہیں ہے، لہٰذا اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس میں گانا بھی ہوگا قرآن بھی ہوگا، لہٰذا گانا اور قرآن ایک ساتھ ایک جگہ سننا یہ بالکل جائز. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کے ساتھ کھیل کرنا ہے. یہ لکھا ہے بات. سوچیے آپ، آج کل لوگ نئی تعویلیں، نئی رائے، نئی باتیں. عظیم النظر فی القرآن، قرآن میں نظر لگا کرو. پڑھیے ہم سلف کے اصحاب کرام یا پال غور کیجیے. اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہر چیز، کیا لباس، کیا شادیاں، کیا عبادات، کیا ازدار، کیا تلاوت، کیا تعلیم تعلم، سارا برباد ہو چلا جا رہا، سب رواج کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے. اور آپ کے پاس ایک ہی ہے کہ جائز تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اصل تو سنت اور سلف کا طریقے ہیں. جائز کیا ہوتا ہے؟ جائز کیا ہوتا ہے؟ متقی لوگ وہ ہوا کرتے تھے جو جائز چیزوں کے اندر قباحاتیں تلاش کرتے تھے کہ اس میں قباحت کیا ہے. اس قباحت کی وجہ سے جائز چیز کو حرام کرانے کی کوشش کیا کرتے تھے. آپ دیکھ لیجیے عمر رضی اللہ کا واقعہ ہے، بالکل واضح ہے. شرائط کی ضرورت بھی ہے، عادت بھی ہے، فائدہ بھی ہے، نفع بھی ہے، اس کا تجارت بھی چل رہی ہے، صحابہ اس کے عادی بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ایک مرتبہ سورہ مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے امام صاحب کو سورہ کافرون میں بھول ہو گئی. کیوں ہوئی بھائی بھول؟ سوال پیدا ہوا کہ مطلب اسے کیا بات ہوئی کہ جی وہ بات ہی ہوئی کہ وہ امام صاحب نے شراب پی ہوئی تھی، اس وقت حلال تھی، اور دماغ کو ذرا سا اثر نشے کا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے. کہ نماز خراب ہونے اصلا شراب حرام کرائیے، اسے فوراً حرام، اس کی ضرورت، اس کا نفع، اس کی عادت سب چھوڑیے، اس کو حرام کرائیے، نماز خراب ہو رہی. اب بتائیے آپ، ایک دفعہ صرف نماز میں سورہ کافرون میں بھول ہو جانے کی وجہ سے اس شراب کو حرام کرا دیا، جس کا نفع بھی ہے، جس کی عادت بھی ہے. آپ اس اندازہ کر لیجئے کہ جو چیزیں سارے معاشرے کو برباد کر رہی ہوں اور یعنی تیرا کر رہی ہوں، کس میں لگے رہیں کہ ہاں بھائی ضرورت ہے رہنے دو، ضرورت ہے. سوچیے آپ کیا وائف انوائٹ بن کے اچھی. تو میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہماری ذمہ داری ہے ہی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو جماعتیں نکال کر لائی آیا کرتی تھی، وہ نکال کر لائی جاتی تھی ان کو بدلنے کے لیے، تبدیلی کے لیے نکالا جاتا ہے. اب میرے کپڑے دھونے کو دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج جو کپڑے میرے رکھے ہو جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں. آپ کو کپڑے دینے پڑتے ہیں، یہ کپڑے یہاں سے نکلیں گے وہاں جائیں گے دھلنے کے لیے، وہاں سے دھل کر آئیں گی. ہم یہ مثال دے رہے ہیں، ہمارے یہاں سمجھ لیں میں میرے دھوتی گھاٹ کھولا ہے، گندے میرے کپڑے آئیں گے، ان کو یہاں سے دھو کر واپس کرنا ہے. جی تبدیل، تغیر آنا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں کا دستور یہ تھا کہ لوگوں کو نکال کر ماحول میں لاؤ. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اصل جو نقل و حرکت ہے والی اثر کا ملفوظ ہے، میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. کیا مقصد ہے اس کا؟ تحریک ایمان کا مقصد یہ تھا کہ نقل و حرکت سے ایمان کی تکمیل ہوگی، یہ مقصد ہے تحریک کا. آپ میری بات پر توجہ دیں، ایمان کی تکمیل کے لیے نقل و حرکت ہے، ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے خروج ہے. کیا ایمان کا کمال؟ ایمان کا کمال یہ ہے کہ مومن اتباع سنت پر نظر آئے، یہ ایمان کا کمال. اور کمال ایمان مطلوب ہے، یہ ظاہر چیز نہیں ہے. اور یہ بات سب یاد رکھیں کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے. میں نہ تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کی قسم، دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے. میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں.
انفرادی عبادات سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. ایمان کی تکمیل کے لیے دوسرے کو دعوت دینا اصل ہے. یہ آپ پڑھیے قرآن تو آپ کو پتہ چلے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ ایمان باللہ کے لیے بنیادی شرط ہے. یہ مولانا بدر عالم بیٹھ رحمۃ اللہ علیہ کی پائے کے عالم ہیں، وہ لکھتے تھے ترجمان السنہ میں، ترجمان السنہ میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اتنی تہجد پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے، اور اتنے نفلی روزے رکھتا ہے مسلسل پورے سال کہ اس کے ہونٹوں پر خشکی جم جائے، اور زکوٰۃ وقت پر پوری ادا کرے اپنے مال کی. فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کا معیار یہ نہیں ہے. اسلام میں ایمان کا معیار یہ ہے، آیا آپ دوسروں کو خود کا لفظ کہہ رہا ہوں، میں قلم سے یا کتاب سے یا رسائل سے یا اخبارات سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خود آپ خود دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور آپ خود دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر یہ آپ کام کرتے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث بھی یہ بتا رہی ہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمل آپ کے ایمان کے بڑھنے کا بھی سبب ہے، اور یہ عمل آپ کے ایمان کے وجود کی بھی علامت ہے. آپ میں ایمان کس درجے کا ہے، آپ میں اندر ایمان کس درجے کا ہے، اس کا آپ کے ایمان کا کمال آپ کی عبادات سے نہیں معلوم ہوگا. آپ کے ایک آدمی کو بخار ہے، میں بہت آسان مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کو بخار ہے، آپ کو اس کے وجہ سے بخار نظر آتا؟ بتائیے کوئی کہ جی بخار نظر آ رہا ہے. اس کا بخار تو ڈاکٹر کو بھی نظر نہیں آتا، وہ تھرمامیٹر اگر دیکھتا ہے بخار کتنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کا یہ فریضہ یہ تھرمامیٹر کی طرح ہے جو آپ کے ایمان کی حرارت کو جانچنے کے لیے ہے. بہت عام بہت صاف بات ہم عرض کر رہے ہیں. اگر آپ کی طبیعت میں منکر کو دیکھ کر اس کو بدلنے کا تقاضا ہے، اور منکر کو دیکھ کر ایک آدمی کو نیکی پر آمادہ کرنے کا تقاضا ہے، تو پھر صاف بات ہے کہ آپ کا ایمان، اگر یہ کام آپ ہاتھ سے کر رہے ہیں تو اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اور اگر زبان سے صرف سمجھا رہے ہیں تو پھر آپ کا درمیانہ ایمان ہے، اور اگر منکر کو دیکھ کر آپ کے دل میں غم ہے تو پھر یہ آپ کا کمزور ترین ایمان ہے. اور اگر آپ گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے آپ کے دل میں غم نہیں ہے تو آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. یہ حدیث سے میں نے شروع میں پڑھی تھی، آپ سچ واضح بات ہے آپ کی ایمان کا ذرہ نہیں رہی، بالکل واضح بات. تو ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت ہے، ایمان کی تکمیل کا سبب بھی دعوت ہے. تأمرون بالمعروف، اسے لکھا ہے بزار مرشد والے نے کہ مجموعے کی اصلاح کی کوشش یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کام کا قوام، اس کام کا مدار، اس کام کا اصل بنیادی فریضہ وہ نقل و حرکت ہے اور خروج ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کے راستے نے نفر پہ کمی آنے پر قرآن نے جو عذاب کی دھمکیاں دی ہیں، اگر کوئی اور ذریعہ ہوتا اس فریضے کے ادا کرنے کے لیے تو پھر قرآن میں یہ دھمکیاں نہ ہوتی عذاب کی. یہ خود صاف بات ہے. کیونکہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے، بالکل اعتراض کرتے ہیں لوگ، باقی اعتراض کرتے ہیں لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض غلط فہمی کی وجہ سے کرتے ہیں.